اللہ کا ایک نام الظاہر۔ الظاہر کے دو معنی ہیں، مین اس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں۔ الظاہر کا لفظ ظاہر سے، ظاہر عربی زبان میں پشت کو کہتے ہیں، کسی کی پشت پناہی کرنا، غالب آنے والا۔ القاہر کے معنی میں الظاہر، عام انسان مدد کرتا ہے، پشت پناہی کرتا ہے، تو وہ پشت پناہی لمیٹڈ ہوتی ہے، مسائل کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی پشت پناہی غلبے کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ قاہر ہے، غالب ہے، تسلط والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ قہر اور غلبہ، اس میں کیا کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ پوری قوت اور کنٹرول والا۔ تاریخ میں جتنی قومیں گزری، ان قوموں کو اللہ رب العزت نے جب تک چاہا مہلت دی، سالوں کی دی، دنوں کی دی، صدیوں کی دی، جب تک چاہا مہلت دی، لیکن جب پکڑا تو ایسا عذاب اور ایسی تہس نہس اور تباہی کے ساتھ پکڑا کہ اس کے قہر کا ایک ہی کوڑا برسا اور قوموں کی قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اس کا قہر، اس کا غلبہ انسانوں کی تباہی اور بربادی کے لیے اتنا کافی ہے کہ بندوں کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ سورہ ہود میں قوم لوط کے لیے اللہ نے فرمایا، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا کر دیا۔ کون سے اوپر والے حصے کو نیچے والا کر دیا؟ پوری کی پوری بستی چھتوں سمیت زمین پہ گرا دی گئی۔ جبریل علیہ السلام آئے، بستی کو اوپر آسمانوں تک لے کر گئے اور آسمانوں سے نیچے لا پھینکا۔ آپ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے، ان پر تہ بتہ کنکر کے پتھر برسائے گئے، تیرے رب کے ہاں وہ پتھر نشان زدہ تھے۔ اس پتھر کی نوک پر اس بندے کا نام اور ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ وہ ایسے ہی بلا وجہ نہیں برسے جا رہے تھے، وہ ہر بندے کا نام پتہ جانتے تھے، اور ان ظالموں سے اللہ کچھ دور نہیں ہے۔ یہ ہے الظاہر کا ایک معنی۔ اور صرف یہ ماضی میں نہیں ہوا، زمانہ ختم ہو جائے گا، زندگی مدت دراز، قیامت برپا ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کا یہ قہر اور غضب ہر اس قوم پر نازل ہوگا جس نے اللہ کی نافرمانی کر رکھی ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیث رسول کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم، یہ وہی قوم ہے ذوالقرنین نے جو دیوار سورہ کہف میں جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، ذوالقرنین نے سب کے ساتھ مل کر جو تارکول، تانبا، لوہا ملا کر دیوار قائم کی تھی، یہ وہی دیوار ہے۔ یاجوج ماجوج کی وہ قوم تھی جن سے لوگ تنگ تھے، اور اللہ کے حکم سے ذوالقرنین نے وہ دیوار کھڑی کر کے ان کو پیچھے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ وہ سارے پوری قوت کے ساتھ اس دیوار کو چاٹنا شروع کرتے ہیں، کچھ روایات میں آتا ہے کھودنا شروع کرتے ہیں، اس کو اتنا کھودتے ہیں کہ دیوار کی موٹائی ایک بالشت رہ جاتی ہے، دیوار بہت زیادہ موٹی ہے، وہ کھود کے شام ہو جاتی ہے۔ ان کا ایک بڑا بزرگ آتا ہے روزانہ، ان کو کہتا ہے فکر نہ کرو، اب یہ بہت تھوڑی رہ گئی ہے، تم نے بہت کھود لی، لوٹ جاؤ۔
بس کرو، جا کے آرام کرو، صبح آئیں گے دوبارہ شروع کریں گے اور یہ 1 منٹ میں ہم پار کر لیں گے۔ صدیوں سے وہ لگے ہوئے ہیں اور اسی امید پر ہر روز رات کو چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وہ واقعی اتنی تھوڑی رہ جاتی ہے، ایک پش اور لگائے تو کاٹ ڈالے، اس ایک پش سے کس نے روکا ہوا ہے؟ اس القہار نے، الظاہر نے۔ اتنا انسان اس کے حکم کے تابع ہے، اس ایک پل کی توفیق وہ روز نہیں دے رہا، روز نہیں دے رہا، حالانکہ صدیاں گزر جاتی ہیں، گزرتی جا رہی ہیں۔ فرمایا ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، وہ دن وہ ہوگا کہ جس کی مدت اللہ کے ہاں شمار کی ہوئی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اس دن جب اللہ چاہے گا ان لوگوں پر وہ سب کام کریں گے اور اسی طرح دیوار کو کھودیں گے۔ دیوار کو کھودتے کھودتے جب شام ہوگی وہی ان کا بزرگ آئے گا، یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ ہے جو وقت کا حاکم ہے، جو اٹھا بڑا ہے، اسی طرح وہ آتا ہے اسی طرح چلا جاتا ہے۔ وہ اس دن آ کر کہے گا اب بہت تھوڑی رہ گئی ہے، انشاءاللہ صبح ہم اس کو پورا کر لیں گے۔ گویا انشاءاللہ کی توفیق بھی اللہ رب العزت کی پلاننگ تکمیل کے مطابق ہی منہ سے نکلتی ہے۔ اس دن وہ یہ بات کہے گا اور چلا جائے گا، اور جس دن اس صبح وہ آئیں گے ان کی دیوار جتنی چھوڑ کے گئے تھے، ایک لفظ سے بندے کے کام میں اتنی برکت، اتنا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ وہیں سے آ کر شروع کریں گے۔ ایک پش لگے گا اور وہ دیوار کاٹ کر باہر نکل آئیں گے۔ جب وہ دیوار پھلانگ کر باہر آئیں گے اور آتے ہی دندناتے پھریں گے، لوگوں کو اتنا اذیت دیں گے، اتنا تنگ کریں گے کہ سب پر ظلم و ستم ڈھائیں گے، بچوں کو، بڑوں کو، اور یہاں تک حدیث کہتی ہے کہ پوری دنیا کا پانی پی جائیں گے، سارے کا سارا پانی وہ اپنے اندر نگل کے پی کے ختم کر دیں گے، زمین والوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، کچھ باقی رہنے نہیں دیں گے، اللہ کہ جن کو اللہ امان میں رکھے سو رکھے۔ اس کے بعد یہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، اوپر بلندی کی طرف۔ جب ان کے تیر اوپر جائیں گے اللہ رب العزت ان تیروں کو خون سے بھر کر واپس بھیجیں گے۔ حالانکہ آسمان کی بلندی تک ان کے تیروں کی مجال کیا ہے کہ چلے جائیں، لیکن اللہ کبھی کبھی مغرور کو اس کے غرور کا دھوکہ دیے رکھتا ہے۔ متکبرین کے تکبر کی چال اللہ کے حکم سے جان بوجھ کے اللہ پوری کرواتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان کا یہ قول صرف اور صرف ان کے تکبر کی وجہ سے ہوگا، وہ غرور کی وجہ سے کہیں گے دیکھا ہم نے زمین کے بھی سب مکین مٹا دیے، اب آسمان سے تیروں پر خون لگا آئے گا تو غرور سے کہیں گے کہ ہم نے تو آسمان کی بھی ساری مخلوق کو ختم کر دیا، زمین بھی ساری ہم نے ختم کر دی، آسمان کو بھی ختم کر دیا۔ اس کا حال نے بتایا کہ جس وقت وہ تکبر کریں گے اور یہ برے بول بولیں گے، اللہ رب العزت ان کی گردن میں کیڑا پیدا کرے گا، چھوٹا سا کیڑا، اور پتہ ہے یاجوج ماجوج کا جسم، اس کی چوڑائی، ان کی لمبائی اور حقیقت میں ان کی طاقت کتنی ہوگی، سائز بڑا ہوگا، طاقت زیادہ ہوگی، اتنی قوت دے کے اللہ ان کو آزمائے گا۔ یہ تکبر کریں گے، ہر چیز مٹانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا کیڑا ان کی گردن میں پیدا ہوا، ختم کر کے رکھ دے گا، ایسی شدت کی تکلیف دے گا ان کو موت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ایک بات نہ بھولیں، متکبرین کو سزا بڑی چیزوں سے نہیں دیتا۔ ابرہہ نے تکبر کیا تھا، اللہ نے ابابیل سے ان کی موت کا سبب بنایا۔ جتنا کوئی بڑی چال چل کے خود کو بڑا سمجھتا ہے نا، اس کو اتنی چھوٹی چیز سے سزا دے کر اللہ دکھاتا ہے کہ تم نے کیا سمجھا تھا، تمہیں ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے میں کوئی بڑی چیز نہیں، تمہیں تو میں نے ذروں سے مٹوا ڈالا۔ لہٰذا ان کا یہ عالم ہوگا القہار، گویا الظاہر کس کے معنی میں؟ قاہر کے معنی میں، غلبہ، تسلط،
ताकत लागू कर देने वाला, खबर करके भी खत्म करने वाला, बगैर खबर किए भी मिटा देने वाला। इसी तरह अज़ाहिर का दूसरा मायना है नुमाया, जाहिर, नजर आने वाला। अल्लाह कैसे नुमाया है, कैसे दिखता है, रब को हम अपनी बातों, अपने मामलात में कैसे महसूस करते हैं। हज़रत अबू सईद खिदरी बयान करते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यमन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सोना भिजवाया। अभी अच्छी तरह से वो सोना साफ भी नहीं हुआ था, सोने में मैल भी होती है, वो मैल से भरा हुआ सोना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सोने को 4 लोगों में तकसीम कर दिया। कितने लोग थे? मदीना भरा पड़ा था, कितने सहाबा थे, कितने साथी थे, आपने सिर्फ 4 लोगों में तकसीम कर दिया। लोगों ने इस पर एतराज किया, लोगों ने बातें बनाई, आपके कान तक जब उनकी बातें पहुंची, आपने फरमाया तुम मुझ पर एतबार नहीं करते, मैं उस अल्लाह का अमीन हूँ जो आसमानों में है, मेरे पास आसमान की खबरें सुबह शाम आती हैं, क्या मैं इन चीजों में खयानत करूँगा और तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। वो अपनी एक एक अदा से जाहिर है। कौन है जो हमारी सदाओं को, दिल के अंदर की भी बातों को सुन लेता है। हमें रब दिखता है, वो नुमाया है अपने एहसासात से, हमारी दुआओं की तकमील से, वो नुमाया है जर्रे जर्रे से, उसकी खुदाई, उसकी तख्लीक, उसकी हर चीज, उसकी तो खुशबू आती है, उसका तो एहसास। और वैसे भी अगर वो नुमाया ना होता, रब जाहिर ना होता, तो क्या पूरी कायनात उसे तस्लीम कर लेती? आज मैं और आप अपनी सगी औलाद में से 5-7 बहन भाई हों, सगे बहन भाई, माँ अपनी सगी औलाद को किसी एक बात पे कायल नहीं कर सकती। किसी इंसान को, किसी मोहल्ले के किसी रिश्तेदारों को आप एक राय पे मुत्तफिक नहीं कर सकते। अल्लाह कैसे जाहिर नहीं है? एक आवाज और एक अल्लाह का नाम है जिस पर पूरी दुनिया को इकट्ठा करना सबसे आसान है। जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, जितने अदर ममालिक हैं, जितने गैर मुस्लिम हैं, फकत एक बात से पाकिस्तान से डर के बैठे हुए हैं, फकत एक बात। वो हमारे बारे में इस कदर जानते हैं, तज्जिए करते हैं, गली गली फिर के वो रिपोर्ट्स इकट्ठी करते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उसको उसके मुताबिक लोगों की नफ्सियात से बाखबर रहते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान से सिर्फ इसलिए डर लगता है, इसमें कोई काम करने का ढंग हो ना हो, कोई सलाहियत हो ना हो, अपने अल्लाह के नाम पे कट मरने के लिए ये 1 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं। अल्लाह कैसे जाहिर नहीं है? एक आवाज पे अल्लाह के नाम पर दुनिया कैसे इकट्ठी होती है? अल्लाह को फितरत तस्लीम करती है, दिल तस्लीम करता है। दिन रात कोई है जो अल्लाह के नाम पर किसी को बात सुनवा सके? आज सबसे दुनिया में कीमती चीज क्या है? वक्त। वक्त कीमती है। ये जितने लोग, मैं और मेरे जैसे साथी अल्लाह का कुरान सुना रहे हैं, कौन आए सुनने के लिए? कितनी अच्छी बात हो, वक्त नहीं है, और खुदा की कसम नहीं है, सुनाने का वक्त ना हो, सुनने का वक्त ना हो। अल्लाह जाहिर है, अल्लाह की का एहसास दिलों में नुमाया है। हर कोई जानता है मेरा रब है, मैं भाग के नेकी इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं उसको खुश कर रहा हूँ, मैं उसे राजी कर रहा हूँ, उसे पाऊं, मैं कहीं महरूम ना रह जाऊं। कितनी माएँ हैं, कितनी बेटियां हैं जो अल्लाह का नाम सुनने से महरूम रहने पर दुख और अफसोस लेती हैं। वो अफसोस किस चीज का है? उस जाहिर की पजीराई, उसका एहसास जो उसकी कमी से उसको दिल में अफसोस का बाइस बनता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वो कड़कने वाली बिजलियां भेजता है,
اور جس پر چاہتا ہے ان کو ڈال دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑی سخت قوت والا ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، وہ اپنے وجود کا احساس ہر بندے کو دلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی جھونپڑی میں ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ میرا رب ہے اور میں نے رب کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں۔ کوئی بادشاہت کی بڑی بڑی مستوں پر بیٹھا ہوا ہے، اسے کڑے وقت میں ایسی ضرورت پیش آتی ہے، وہ بھی اپنے رب کو تسلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ غالب ہے، وہ خود بھی غالب ہے۔ اب ایک لفظ ہے اللہ کا نام القہار، اس کا بھی معنی غلبے والا۔ آج ذرا اللہ کے ناموں کو بہت توجہ سے سنیے گا۔ جو نام تفصیلات کے ساتھ اب تک میں نے بیان نہیں کیے، ان کی تفصیل اس لیے بیان نہیں کروں گی کہ پچھلے ناموں کے اندر ان کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن ہر نام کا معنی فرض سمجھتے ہوئے آپ تک پہنچا دوں گی انشاءاللہ۔ اللہ القہار ہے، غلبہ دینے والا، الظاہر غلبے والا، القہار وہ غلبہ دینے والا بھی ہے۔ آپ نے الحی پڑھا، الحی خود اپنی ذات میں زندہ ہے، المحیی وہ زندگی دیتا ہے، الممیت وہ موت دیتا ہے۔ لفظوں کے جو 99 ناموں میں فرق ہیں، سوچ سمجھ کر دیکھیں تو برابری بھی ہے، مفہوم ایک بھی ہے اور اندر سے فرق بھی ہے۔ حی اپنی ذات میں زندہ، محیی دوسروں کو زندگی دینے والا۔ فرق ہے نا دونوں میں، خود زندہ ہونا اور ہمیشہ زندہ رہنا، اور دوسروں کو زندگی دینا اور لمٹ کے ساتھ دینا، یہ فرق ہے چھوٹے چھوٹے۔ الظاہر میں نمایاں بھی اور غلبے والا بھی، خود اپنی ذات میں غلبے والا ہے الظاہر، اور القہار وہ دوسروں کو غلبہ دینے پر بھی قادر ہے۔ آپ کو اپنے بچوں پہ غلبہ چاہیے، آپ کو اقتدار چاہیے، آپ کو حکومت چاہیے، آپ کو اپنے شوہر کے دل پہ راج کرنا ہے، القہار کو پکارے، وہ غلبہ دینے پر قادر ہے، وہ دلوں کو جیت لینے کی توفیق دینے پہ قادر ہے۔ آپ کو اللہ سے جو اس طرح سے مانگنا ہے، اللہ کے اسی نام کی صفت سے پکارے۔ اللہ تعالیٰ یہ غلبہ کس کو دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ اپنے دین کے مددگاروں کو ظالمین یعنی غالبین میں شامل کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ٹپس بھی بتائی ہیں، طریقے بھی بتائے ہیں، یہ کام کرو گے تو یہ رزلٹ ملے گا۔ قرآن کھول کھول کے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ اس کو غالب آنے کے لیے اس کی مدد کرے گا۔ ہم کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، کبھی بھی ہم میں سے کوئی اپنے کام کو کرتے وقت اس میں ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا اللہ کام تو شروع کر لیا ہے، اللہ تیری مرضی ہے، تو پار لگا یا نہ لگا، ایسے کہہ کے کام نہیں شروع کرتے۔ ہم کام شروع کرتے ہیں اور پورے امید اور یقین سے اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں تو شروع کر لیا ہے، اس کو اچھی تکمیل بھی دینا، اس کو غالب کرنا، اس کو طاقت دینا کہ میں پورا کر سکوں۔ وہ قہار ہے، وہ مدد کرتا ہے، وہ غلبہ لانے کے لیے بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں اللہ تو وہی ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سارے دینوں پہ غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ اسے ناپسند ہی کریں۔ وہ اپنے نبی کو ایسا دین دے کے اس نے بھیجا کہ وہ سارے ادیان پہ غالب آ جائے۔ اللہ نے اپنے نام اپنے مومنین کو، اپنی صفات اپنے مومنین کو کیوں فراہم کی؟ تاکہ تم اس کی مدد مانگ کر ان کے ناموں کی مالا جپتے ہوئے تم دنیا کے اندر بھی غالب آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر چیز کی ایک کارڈ بنائی ہے، ہر چیز کا ایک توڑ پیدا کیا ہے۔
اس دنیا میں نظر آنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ طاقت والی چیز کون سی ہے؟ جیسے کہ پہاڑوں میں کتنی طاقت ہے. پہاڑوں کو توڑنے کے لیے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ لوہا. لوہے میں اتنی طاقت ہے، لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے، لوہے کی ہتھوڑی تک بھی کاٹ دیتی ہے. بڑی مشینریاں لوہے کی وہ پہاڑوں کی اتنی بڑی مقدار کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں. اللہ نے فرمایا میں نے لوہے کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا. اس کائنات کی کسی چیز کو اللہ نے ایسی بقا نہیں دی. اگر ایک بھی چیز اتنی طاقت رکھتی جتنا اس رب العزت کی طاقت اور غلبہ ہے، وہ چیز کسی دوسری چیز کو مخلوق کو ٹکنے نہ دیتی. اللہ نے لوہے کو پیدا کیا، لوہے کو پگھلانے کے لیے اللہ نے آگ پیدا کی. آگ لوہے کو ملیامیٹ کر دیتی ہے، پگھل کے زیرو ہو جاتا ہے. اب آگ میں اتنی طاقت ہے جبھی تو بہت سارے لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں. فرمایا آگ کو میں نے اتنی دسترس نہیں دی، میں نے آگ کو ختم کرنے کے لیے پانی کو پیدا کر دیا. پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر فرمایا میں نے پانی کو ایسا زور پر نہیں کر دیا یہ میری مخلوق کو مٹا کے ختم نہ کر دے. میں نے ہوا کو بنایا، ہوا پانی کو ویپوریٹ کر دیتی ہے. سورج کی تمازت اور ہوا پانی کو ختم کر دیتی ہے، پانی کا نام و نشان نہیں رہتا. وہ ہوا اس کو بکھیر کے کہیں سے کہیں لے جاتی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتی ہے. ہوا کو تم تو تیز نہیں بنایا کہ مخلوق کو اڑا کے رکھ دے، اللہ نے اس کو اپنے حکم کے تابع کر دیا. ہر چیز کی طاقت بھی رب نے بنائی اور اس طاقت کو ختم کرنے کا، غلبے کو، اقتدار کو مٹانے کا ذریعہ بھی اللہ رب العزت نے بنایا. اسی طرح اللہ نے انسانوں کو کبھی اتنا غلبہ دیا ہوتا ہے، وہ اتنی طاقت میں ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. کبھی کسی کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے، وہ بڑے مرضی کے فیصلے اور کام کرتا ہے. بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے، بڑی کڑی آزمائش ہوتی ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ نے آفیسر بنا دیا، بڑا عہدہ دے دیا. اور پھر اس وقت وہ لوگ جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ کیا اس کا غلبہ ختم نہیں کرتا؟ کیا وہ کبھی زیر نہیں ہوتا؟ ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی. یہ غلبے، یہ اقتدار اس قہار کے قہر اور اس غالب کے غلبے کے ماتحت اس کائنات کی ہر چیز ہے. عورتوں کی باری آ جائے، عورتیں سوچ لیں، کبھی وہ بیٹی ہوتی ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی، کبھی وہ ماں بن جاتی ہیں، بڑا اقتدار مل جاتا ہے، فیصلے کر سکتی ہیں. کیا حق پہ فیصلے کیے جاتے ہیں؟ کیا ان کا قول، فعل، تدبر، بصیرت اتنی کام کرتی ہے کہ وہ درست فیصلے کر لیں؟ یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت اپنی اس غلبے کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. اب وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی ہے، چھپا بھی ہوا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے، ذرے ذرے سے نمایاں ہے، لیکن وہ باطن بھی ہے، وہ چھپا ہوا ہے. اور شیدہ کسی نبی، کسی ولی، کسی پیغمبر، کسی فرشتے، حتیٰ کہ حاملین عرش نے بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا. مقربین فرشتوں نے اللہ کو نہیں دیکھا. ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے اور اس کو نگاہیں پا نہیں سکتی. قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ تو سینوں کے اندر وسوسے تک سے واقف ہے، وہ ہر چیز کا علم، احاطہ اور پھر نظر سے بھی دیکھ رہا ہے، بصیر بھی ہے وہ، لیکن انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا. اب باطن کو تو انشاءاللہ سمجھیں گے، لیکن اللہ کی دیکھنے کی بھی ایک غلط فہمی جانتے چلے جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی، ان کا نام مسروق ہے، وہ آئے
اور کہنے لگے عائشہ اے ہماری ماں آپ ہمیں آج بتا دیجیے، جیسے بندہ کہتا ہے نا بڑی حقیقت ذرا آج ہم پر کھول کے بتا دیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تم نے ایسی بات کہہ دی ہے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، کیا تم ان تین باتوں سے ناواقف ہو؟ کیا تمہیں یہ خبر نہیں پہنچی جو شخص یہ تین باتیں بیان کرے وہ دنیا کا جھوٹا انسان ہے؟ ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ اگر کسی نے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے اللہ کو دیکھا ہے تو یہ جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح آپ نے پھر یہی والی آیت دہرائی لا تدرکہ الابصار کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جن باتوں کی جن چیزوں کی نفی کر دی ہے نا وہ نفی ایک دو کے ساتھ نہیں ہے، وہ مکمل نفی ہے۔ اللہ علیم الغیب ہے، اللہ نے علم غیب کسی کو نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ صبح و شام آسمان کی خبریں مجھ تک پہنچتی ہیں۔ اب یہ کوئی بندہ اس بات سے کہے کہ کنٹرڈکشن ہو رہی ہے، یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ وہ جو صبح و شام آسمان کی خبریں پہنچ رہی ہیں وہ ایک محدود وقت میں اللہ کے حکم سے جبریل آپ کو خبریں پہنچا رہا ہے۔ آپ اپنی طرف سے اپنی ذات میں علم غیب نہیں رکھتے۔ باقاعدہ حدیث موجود ہے، قرآن کی ان گنت آیات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی سے اللہ نے خود قرآن میں کہلوایا قل اے نبی کہہ دیجئے لا ادری میں نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے علم غیب کی نفی قرآن میں اپنے نبی سے کروائی، حدیث میں اپنے نبی سے کروائی، لہٰذا کوئی اس بات کو اپنی زندگی میں کبھی بھی شامل نہ رکھے۔ یہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے۔ ایک تابعی آئے، تابعی کون ہوتے ہیں؟ جو جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا۔ ایک دن تابعی آئے، ان کا نام حضرت عبداللہ بن شقیق تھا۔ وہ آ کے بیٹھے اور کہنے لگے ابو ذر مجھے آج ایک بات تو بتاؤ، کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتا اور اگر میں نے آپ کی زندگی میں آپ کو دیکھا ہوتا تو میں آپ سے ایک سوال ضرور پوچھتا۔ فرمایا پوچھو کون سا سوال، ذرا وہ سوال تو بتاؤ۔ کہنے لگے بس میں یہ پوچھ لیتا کہ آپ نے اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ آپ نے اللہ کو اپنی نظر سے دیکھا ہے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کیوں گھبراتے ہو، یہ سوال تو میں کر چکا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں زندہ تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور میں یہ سوال آپ سے خود کر چکا ہوں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا تھا اللہ تو صرف نور ہے اور میں اس نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ نور کو دیکھنے والی انسان کی جو آنکھ ہے، اس آنکھ کو نور کو دیکھنا اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ نور ہے، نور کو انسان کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کھڑے ہو کر ہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہم سے 5 باتیں فرمائی تھی، اور 5 باتیں جو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچائی اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی بے شک اللہ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی تو سونا اس کی شان ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ کوئی تم میں سے یہ گمان نہ کرے کہ اللہ کبھی ایک پل کے لیے بھی غائب یا غیر حاضر ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، میزان اعمال کو اللہ خود جھکاتا اور بلند کرتا ہے۔ جھکانے سے مراد نیکیاں کم ہوتی ہیں تو اس کے حکم سے ہوتی ہیں، بلند کرنے سے مراد وہ کسی کے درجات بلند کرتا ہے تو اسی کے حکم سے ہوتے ہیں۔ فرشتے اپنی مرضی سے عمل نامہ لے جا کر کیلکولیٹ کر کے مائنس پلس نہیں کرتے رہتے، یہ تقسیم اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس کی نظر میں ہوتی ہے۔ صرف اللہ واحد اعمال نامہ اعمال کو میزان کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تیسری بات فرمائی اسی کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے پہنچا دیا جاتا ہے، اسی کی طرف دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے پہنچا دیا جاتا ہے۔ نمبر 4 فرمایا اللہ کا حجاب نور ہے،
اللہ کا حجاب نور ہے. اگر اللہ اپنا حجاب کھول دے تو پوری مخلوق کے گوشے گوشے تک وہ نور جائے اور ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دے. اللہ کا نور اس انسانی آنکھ، اس انسانی سکت، اس انسانی جسم میں وہ طاقت نہیں ہے جو اس نور کو دیکھ سکے. 5ویں نمبر پہ فرمایا لوگوں جانیو تم میں سے کوئی بندہ مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ باطن ہے، اللہ پوشیدہ ہے، وہ ظاہر ہے، ہر چیز سے ظاہر ہے، ہر چیز میں اس کا رنگ اور اس کی خوشبو ہے. جتنا حسن اس کائنات میں پودوں، پتوں، پھولوں، پھلوں کا ہے، وہ تمام کا تمام حسن اس کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. صرف اللہ کی ذات ہے. وہ نمایاں ہے اپنے احساسات کے ساتھ، مگر وہ ایسے چھپا ہوا ہے کہ وہ نبی، ولی، فرشتے اور کسی کو بھی دکھائی نہیں دے سکتا. اب ظاہر اور باطن بڑی امید ہے اللہ سے کہ اچھی طرح سے سمجھ آ چکے ہوں گے. القہار کو ہم نے یہ سمجھا کہ الظاہر میں غلبہ ہے، خود غلبے والا ہے. القہار میں طاقت، عظمت، بلندی، دباؤ اور غلبہ دینے والا بھی وہی ہے. القہار تقدیر اور تدبیر کے ذریعے اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. کوئی کہے مجھے بڑی عقل ہے، میں نے بڑے اسباب اور سامان اکٹھے کر لیے ہیں، میں اپنی عقل سمجھ اپنے اسباب کے ذریعے میں کہیں نہ کہیں جائے بنا پا لوں گا. کوئی بھاگ نہیں سکتا القہار سے. کوئی آپ کا اور میرا وسیلہ، کوئی میری اور آپ کی عقل اور سوچ، کوئی تدبیر، کوئی تقدیر، کوئی ذریعہ اس سے بچنے کی راہ نہیں پا سکتا. وہ ایسے غالب ہے، وہ ہمارے ایک ایک عمل، علم، ہمارے رویے، ہماری ایک ایک چیز کو جب پکڑتا ہے الٹا کے ہمارے سروں پہ مار دیتا ہے. وہ جب چاہتا ہے اس میں سے نکال کے ہمیں بچا کے لے جاتا ہے. وہ اتنا قاہر ہے، وہ اتنا طاقت والا ہے. وہ ایک سے دوسرے کو چاہے تو ختم کروا دے، ایک سے دوسرے کو چاہے تسلط کو قائم کروا دے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک معمولی سی بات صرف اور صرف آپ کو لگتا ہے، اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہو کہ آپ کی کہی ہوئی بات کا، آپ کی سنی ہوئی بات کا اگر وجود اور اگر جواب رب نہیں نہ دیتا، اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو، کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ وہ کہے گا اور پکڑا نہیں جائے گا. جب بھی ہم حدیث سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم نے جو کسی کا مذاق اڑایا تمہارا مذاق نہ اڑایا گیا، اس سے پہلے تمہیں موت نہیں آئے گی. یہ تو مذاق کرنے کی بات تھی نا، یہ تو منہ سے بولنے کی بات تھی. 3 دن پہلے اچانک ہی بات کرتے کرتے مجھے کافی دن سے ہلکی ہلکی کھانسی لگی ہوئی ہے. روز کھانسی آتی ہے. مجھے میری باجی نے کہا، میں نے کہا آپ نے ظہر نہیں پڑھی، ہر نماز پڑھتی ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا آپ نے ظہر نہیں پڑھی، کتنی دیر ہو گئی؟ فارغ بھی تھی تو بھی نہیں پڑھی، کام کری جا رہی ہیں. کہتی میرے کھانسی سے یورین نکل گیا تھا تو میں نے جا کے کپڑے بدلنے تھے، نہانا تھا تو میں نے سوچا میں ظہر اثر اکٹھی کر لیتی ہوں. کچھ نہیں کہا، میں نے ایک لفظ منہ سے نہیں کہا، میں نے اف بھی نہیں کی. دل میں برا سا خیال آیا، مغرب نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہو گیا. ایک لفظ بھی نہیں کہا. ٹھیک اگلے دن میں نے آواز دی کسی کام کے لیے، باجی فلاں کام میں آ جائیں. کہتی میں ذرا تھوڑا آرام کر لوں، مجھے بخار ہو گیا. ایک لفظ نہیں کہا، اف بھی منہ سے نہیں کی. دل میں سوچا جب ان کا آرام کرنے کو دل کرتا ہے، کہتی ہے مجھے بخار ہو گیا. یقیناً ہوا ہوگا. انسان اتنا کمزور ہے، ایک پل میں جواب دیتا ہے. اللہ قاہر ہے، غالب ہے، قہار ہے. پہلی دفعہ کل اتنا ہی ٹائم تھا جتنے ٹائم میں کچن میں کھڑے ہو کے 4 کام کرتے ہوں، ساتھ ہی پکوڑے، ساتھ ہی ہنڈیا، ساتھ ہی کوئی نہ کوئی چیز کٹنگ کر کے 4 کام ایک وقت میں اللہ کرواتا ہے. یہاں سے جانے کے بعد مغرب تک اذان سے پہلے ڈائننگ پہ سب فارغ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں.
روٹی کبھی بعد میں نہیں بنائی، پہلے سے بنی ہوتی ہے۔ جسم میں اتنی درد اور اتنا بخار محسوس ہو رہا تھا، اتنا ہی وقت تھا، اذان ہو گئی، نہ روٹی بن سکی، نہ چیز آگے پہنچ سکی، سب حیران تھے۔ کہیں میں مصروف نہیں تھی، اسی جگہ کھڑی تھی، میرے کام میں برکت نہیں ہوئی۔ اللہ کیسے اپنے غلبے اور تسلط کے ساتھ آپ کے دل میں آئے خیال۔ میں دہرا رہی ہوں، میں نے ایک لفظ جواب نہیں دیا تھا، دونوں بار میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، دل میں خیال آیا تھا۔ کیا مجال ہے بندے کی اپنے رب سے اتنی سی بات پہ اللہ اس کی پکڑ کر کے اس کو ہلا نہ دے، بتا نہ دے۔ تو یہ سوچ رہے ہو، اور ویسے بھی کسی کو جھوٹا سمجھ لینا ہماری کتنی بڑی غلط فہمی ہے، کتنی بڑی کمزوری ہے۔ اللہ غالب ہے، القہار ہے، وہ ہر چیز کو کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے صرف ہے الصبور۔ الصبور کا لفظ تسبیح سے ہے۔ کتنی آیات ہم پڑھ چکے، کتنی آیات سن چکے کہ اللہ رب العزت، اس کے لیے تسبیح کون کون کرتا ہے؟ آسمان و زمین، ساتوں آسمان ساتوں زمین، اس کی تسبیح۔ ہم نے کل کیا جانا؟ الطائر صافات، سب باندھے ہوئے قطار در قطار جو پرندے فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ زمین کیا ہر ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے، درخت، چرند، پرند، دریا، سورج، چاند، ستارے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ کہیں اللہ کہتے ہیں کہ ان کی تسبیح اور نماز سے تم واقف نہیں ہو، لیکن وہ کرتے ہیں۔ وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی، نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، نیوالا ہاتھ میں پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی تسبیح سنوایا کرتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی نے زمین کی کنکریاں اٹھائیں اور اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو حکم دیا اور کنکریوں نے تسبیح پڑھی، صحابہ کے کانوں نے سنی۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہمیں کیا غور کرنا ہے؟ الصبور کا معنی نہایت پاکیزہ، الصبور کا معنی ہر عیب سے پاک۔ جو القدوس کی صفت پڑھی تھی نا، وہی القدوس اور وہی صبور۔ آپ دیکھیں گے کہ دو نام جو تقریباً اکٹھے آتے ہیں، سبوح، قدوس، ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ سجدے کی تسبیح ہے، آپ بھی اس کو پڑھا کریں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کو پڑھا کریں۔ اور جو وتر کے بعد پڑھتے ہیں اس میں ربنا کا اضافہ ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اب ہمارے لیے غور کرنے کی ایک بات ہے، تسبیح کرنے والی زمین، تسبیح کرنے والے ذرے، تسبیح کرنے والا دریا، بہتے ہوئے پانی، اس پر میں اور آپ رب کی نافرمانیاں کریں اور زمین برداشت کر لیں۔ غور تو یہ کرنا ہے، تسبیح کرنے والا آسمان، اس آسمان کے ایک چپا برابر ایک بالش آسمان پر مقام نہ ہو جہاں اللہ کے فرشتے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کے رکوع اور قیام میں کھڑے ہیں۔ اس آسمان کو دن رات میری اور آپ کی نافرمانیاں آسمانوں پر پہنچتی ہوں اور وہ دن رات ہمیں برداشت کرتا رہے۔ کیا مجھے اور ہم سب کو اتنے گناہوں کے پارسل کرنے کے بعد زمین اور آسمان ہمارے لیے دعائے خیر کرتے ہوں گے؟ غور ہی کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل تسبیحۃ صدقہ، لوگوں تمہارا منہ سے ایک بار سبحان اللہ کہہ دینا ایک صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ کل تسبیحۃ صدقہ، آپ اللہ کا کوئی نام اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کا کوئی ذکر کرنا شروع کر دیں، کل تسبیحۃ صدقہ۔ اور خاص طور پر لفظ سبحان اللہ کہنا جسم کے جوڑوں کا اعضاء کا صدقہ ہے۔ باقی الفاظ، ذکر، اذکار اور سبحان اللہ کہنا جسم کا صدقہ ہے۔ جسم میں درد ہو رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسم کی درد اللہ دور فرما دے گا۔ سورہ الاسراء میں اللہ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔
लैसा कमिस्लिही शै'उन। उसके बाद अल्लाह का नाम अल-गनी, सुबह कुदूस के मायने में आ गया। और उसके बाद अल-मुजीब को पहले देखें, तरतीब बाकी रहेगी। अल-मुजीब, अल-मुजीब अल्लाह का नाम, अल्लाह की सिफ़त में से एक सिफ़त है। अल्लाह जवाब देने वाला है। जवाब हम भी देते हैं चिट्टा चिट्टा, अल्लाह ऐसा जवाब नहीं देने वाला। जवाब हम भी देते हैं, माएँ आवाज देती हैं, जी उठ के नहीं आते, हरकत नहीं करते। आगे से माँ क्या कहती है, मैंने तुम्हारी जी सुनने के लिए तुम्हें बुलाया था। अल्लाह इसका जवाब नहीं देते। अल-मुजीब, जवाब देने वाला, कबूल कर लेने वाला। और पता है कितना खूबसूरत, कितना प्यार रब पे उस लम्हे आता है जब इंसान अल्लाह से रिक्कत के साथ, दिल की तसल्ली और तशफ़ी के साथ दुआ मांगता है ना, तो अल्लाह कहते हैं लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। लब्बैक हम अपने रब को कहते हैं और हमें अपने रब को लब्बैक कहना ज़ेबा है। हम उसके गुलाम हैं, हम उसके बंदे हैं। वो पुकारता है नमाज़ों और अज़ानों को, आवाज़ें सुनते हैं, हम लब्बैक नहीं कहते। फरमाया गुनहगार तरीन बंदा अपने गुनाहों से भरा हुआ अल्लाह के सामने आके कहता है या रब्बी, ये या रब्बी का जवाब है। बंदा कहता है या रब्बी, अल्लाह कहता है लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, मैं मौजूद हूँ, तू पुकार मैं सुन रहा हूँ। अल्लाह कैसे कैसे जवाब देता है। अल-मुजीब, वो सिर्फ सुन नहीं रहा, वो जवाब जुबान से नहीं बस दे रहा। मैं दुआ करती जाती हूँ, अल्लाह उसके लिए वाक़यात और असबाब पैदा करना शुरू कर देता है। वो ऐसा जवाब देता है। अल-मुजीब, और कुरान कहता है उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन वयस्तजीबु ली, मैं जवाब देता हूँ पुकारने वाले की पुकार का जब वो मुझे पुकारता है। शर्त पुकारना है, जो नहीं पुकारता उसे जवाब नहीं मिलता। और फिर सूरह फातिहा हम नमाज के अंदर पढ़ रहे हो, हम नमाज के बाहर पढ़ रहे हो, सूरह फातिहा की एक एक आयत का जवाब अल्लाह पाक खुद दे रहे होते हैं। अल्लाह एक एक लफ्ज पर जवाब देते हैं। हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की है। मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। इस्मा अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है। एक एक चीज पर अल्लाह जवाब दे रहे होते हैं। वो ऐसा जवाब देने वाला है। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं, जरा लोगों से सवाल तो करो, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआन, कौन है जो तुम्हारी दुआओं का तब जवाब देता है जब बेकरार तड़प के रब से मांग रहा होता है। फरमाया कौन है इस कायनात में बेकरार की दुआ कौन सुनता है। अल्लाह से मांगने वालों की पुकार सिर्फ अल्लाह सुनता है। हज़रत नूह ने लोगों को नसीहत की और कहा फिक्र ना करो, गम ना करो, इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब। मुजीब का लफ्ज कुरान में हमेशा करीब के साथ आया। वो जवाब देता है, ये नहीं कि अच्छा कोई वास्ता होगा, कोई सिलसिला बनेगा, अच्छा आवाज जाएगी, ऊंची होगी, अच्छा उस तक पहुंचेगी, सबब बनेंगे, अच्छा वो सुनेगा तो जवाब देगा। एक बंदे को आप सुबह से शाम तक आवाजें दें, वो मजबूर है, मसरूफ है, सोया है, थका है, कहीं है, नहीं सुन रहा। अल्लाह कैसा मुजीब है, करीब मुजीब, करीब मुजीब, इतना करीब है जवाब देने के लिए कि कोई मसरूफियत, कोई थकन, कोई मजबूरी, कोई चीज उसके आड़े नहीं आती। तुम सिर्फ पुकारो, वो करीब है, फौरन जवाब देता है। और जवाब भी ऐसा देता है कि दिल को इत्मीनान आ जाता है। उसके बाद अन्नूर, अल्लाह नूर है, अल्लाह इस कायनात का नूर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को नूर से बनाया, ये उसी का हुक्म और उसी की मर्जी है। अल्लाह ताला ने कुरान में जिन जिन चीजों को नूर कहा हम ये देखते हैं। फरिश्ते नूर से बने हैं, अल्लाह ने अपनी किताब को, कुरान को नूर फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम को नूर फरमाया। नबी नूर है, किस चीज का?
ہدایت کا، علم کا، رہنمائی کا نور ہے۔ خود اللہ نے نبی کے لیے فرمایا سراج منیرا، روشن چراغ ہے۔ اللہ نے اگر نبی کو سورج سے تشبیہ دی تو کوئی نبی کو سورج تو نہیں کہتا۔ اللہ نے نبی کو نور سے تشبیہ دی تو لوگ نبی کو نور بنا کے بیٹھے۔ غور کریں، نوری فرشتے جس کے دربان ہوں، نوری فرشتے جس کے آگے سر تسلیم خم کریں، اس کو نور بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو نور کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے نبی کو سورج کہا تو سورج کیوں نہیں کہتے؟ بات تو غور کرنے کی ہے۔ اللہ نے کہا وہ اس کائنات کی روشنی ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے منبع روشنی نہیں ہے؟ اس بات میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو نور کہا، اللہ نے علم کو نور کہا قرآن پاک میں، اللہ نے ہدایت کو نور فرمایا اور اللہ نے ایمان کو نور فرمایا۔ آیت نور نکالیے گا۔ اللہ نے ایمان کو نور فرمایا، اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کا نور، اللہ رب العزت زمین و آسمان کا نور ہے۔ پھر اللہ نے وحی کو نور فرمایا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے آسمان سے آنے والی جو وحی تھی اس کو نور فرمایا۔ ان سب چیزوں کو جس النور نے، یہ سب نور ہے اور اللہ تعالیٰ نور نہیں، النور ہے، النور، ایسا نور جو سرچشمہ نور ہے، جس سے نور کے چشمے بہتے پھوٹتے نکلتے اور عطا ہوتے ہیں، وہ النور ہے۔ اور وہ جو لوگوں کو نور کہتا ہے، چیزوں کو نور کہتا ہے، وہ نور ہے۔ اللہ نے ان کو خود قرآن میں نور فرمایا۔ نبی کے بارے میں اختلاف آ جائے نور کے معاملے میں تو خدا کے لیے جھگڑا نہ کیا کریں۔ میرے رب نے نبی کو نور کہا ہے، وہ علم کا نور ہے، وہ ہدایت اور رہنمائی کا نور ہے۔ اختلاف نہ کریں، لڑائیاں نہ کریں، دونوں طرف سختی پائی جاتی ہے۔ اب وہ لوگ ایک فرقہ ہے کہ وہ نور کہنے پر ہی اعتراض کرتا ہے، بھائی وہ نور رب نے کہا نا ان کو، اور آپ کو کیا پتا جو ان کو نور کہہ رہے ہیں وہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں۔ تسلیم کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ نے ایمان کو نور کہا۔ غور کریے گا، سارے نور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکی رہے ہیں۔ اللہ نے وحی الہی کو نور کہا، وحی کس پر اترتی تھی؟ اللہ کے نبی پر۔ اللہ نے علم کو نور کہا، اس کائنات کا معلم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو نور کہا، وہ رہنمائی جو ہمیں ملتی ہے اس کو نور کہا، تو وہ رہنمائی ساری کی ساری قرآن نبی پر اترا، حدیث نبی کی، سنت نبی کی، تو یہ سب کس سے جڑی ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ غور کریں، آپ کو نور کا چشمہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے بنا دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں ایمان کو نور کہا، وہ جو دل میں ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان نور ہے، اللہ نے فرمایا، تو نبی کا ایمان کتنا تھا؟ نبی کے ایمان کا اندازہ لگانا ہے تو اس حدیث سے لگا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک دن کہ عائشہ، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ۔ ہمارے نور میں تو ملاوٹیں بڑی ہیں، ایمان میں آمیزش بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر بندہ ہونے میں شک ہوتا تو عائشہ یہ سوال نہ کرتی۔ پتہ ہے اللہ کے نبی بھی ایک انسان ہے۔ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ جو نور کو ذرا داغدار کرنے والی چیز تھی شیطان، وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اب وہ میرا شیطان مجھے وسوسے، مجھے اندر سے کہیں سے یہ احساس دلا ہی نہیں سکتا کہ مجھے وہ برائی پر آمادہ کرے۔ آپ کا نور پایا تکمیل تک پہنچا ہوا تھا۔ آپ واحد ہستی ہیں جو کامل الاکمل ہے۔ اس کامل الاکمل ہستی کا نور ہے،
لیکن خیر اسی طریقے پر جو رب نے فرمایا ہے. لڑائی اینڈ میں ختم پھر نہیں ہونی. آپ سراپا نور ہیں لیکن اسی نور کے مطابق جو رب نے فرمایا ہے. آپ نور سے بنائے نہیں تھے. آپ سر سے پاؤں تک اپنے عمل، اپنی سنت، اپنے کام، اپنے طریقے میں نور ہیں، مگر پیدا آپ انسان ہی کیے گئے ہیں. اتنی سی وضاحت ہے، اللہ ہمیں سمجھ دیتے. سورہ نور میں اللہ رب العزت نے جو اپنا تعارف کروایا اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ویسے ہم نے سورہ نور میں بھی اس کو سرسری پڑھا تھا. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نے نور کا باقاعدہ تعارف کروا دیا. لوگوں نور چیز کیا ہے؟ زمین و آسمان کا نور اللہ ہے. اللہ اور اللہ کے نور کی مثال اللہ خود دیتے ہیں. مثل نوری، اس کے نور کی مثال کا مشکات فیہا مصباح، ایک ایسا چراغ ہے، اس چراغ کو شیشے کی پوری باؤنڈری میں رکھا ہوا ہے، اور وہ جو باؤنڈری ہے نا شیشے کی، وہ اتنا شفاف شیشہ ہے، اس کے اندر سے گزرتی ہوئی روشنی یوں لگتی ہے کہ جیسے یہ نہیں کہ اس شیشے کے اندر سے دکھ رہی ہے، وہ روشنی باہر کی طرف اتنی پھوٹ رہی ہے کہ بیچ میں شیشے کا گمان ہی نہیں ہوتا. اور اسی طرح فرمایا وہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی جیسی روشنی ہے. وہ جس تیل سے چراغ جل رہا ہے وہ تیل بھی اعلیٰ. ایسی لمبی مثال ہے. اللہ کہتے ہیں نا وہ نور علی نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. وہ نور علی نور ہے، وہ نور کے اوپر نور کی تہوں پر محیط ہے، لیکن وہ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے نور عطا کرتا ہے. کیا عطا کرتا ہے اللہ؟ یہدی، ہدایت، ایمان، علم، یہ ہے نور. اور اللہ اپنے حکم سے عطا کرتا ہے. اور فرمایا اللہ یہ مثالیں اسی لیے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. علم بھی نور ہے ہر چیز، اور اللہ اپنا نور جس کو چاہتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے. اللہ کا نام البدیع. آج ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، اللہ کی توفیق سے کل پڑھیں گے. آج ہم اللہ کے ناموں کو تکمیل تک لے جانے کی کوشش کریں گے. جتنے ناموں کی ڈیٹیلز ہم جان چکے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز کے ساتھ اب باقی ناموں کے صرف معنی جانتے ہیں، بس معنی. اللہ کا نام النور کے بعد البدیع. بدیع کہتے ہیں پہلی بار پیدا کرنے والا، وہ جس نے کسی نقشے، کسی نمونے، کسی کی پہلی ڈائریکشن، کسی کی رہنمائی کے بغیر پیدا کیا. البدیع وہ اول موجد ہے، وہ اختراع کرنے والا ہے. اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، اس سے کسی نے مشورہ نہیں دیا، اس سے کسی نے رہنمائی نہیں کی، اس نے کسی سے ہیلپ نہیں لی. رہنمائی بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، ہیلپ چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہے. نہ عقلی، نہ جسمانی، نہ مادی، نہ مالی، کسی قسم کی. البدیع جیسا چاہا آسمان بنایا، جیسی چاہی زمین بنائی، جیسی چاہی کائنات بنائی، اور اس کائنات کے اندر کوئی چیز پہلے نمونے کے طور پر نہیں تھی، نئی پیدا کی. البدیع. اور اس کے بعد ہم سب کو پتہ ہے اس میں ایک نام ہے انسان، ایک ہے اس میں مرد، ایک ہے اس میں عورت. کوئی عورت کسی عورت سے بائی لک دیکھنے میں مماثلت نہیں رکھتی. کوئی ایک مرد دوسرے مرد سے میچ نہیں کرتا، نہ عادات کے حساب سے، نہ اتوار کے حساب سے، نہ نظر کے حساب سے، نہ جسم کے حساب سے، نہ عقل کے حساب سے. جس اللہ نے اتنی رنگا رنگی پیدا کر دی وہی البدیع ہو سکتا ہے. ہم ایک جگہ پر یہاں سے لے کر یہاں تک کارٹون شکل کے کارٹون بنانا چاہیں، یہاں پر 10 سے 20 کارٹون بنائیں، ہمارے کئی ایک دوسرے سے میچ کر رہے ہوں گے. ایک انسان اپنی کتنی عقل دوڑائے، کتنی نئی چیزیں پیدا کر سکتا ہے.
اس نے دیواروں کو، چھتوں کو، اس نے کمروں کو، اس نے ہر چیز کو، زمین کو، دروازوں کو مختلف شیپ، مختلف آئیڈیاز، مختلف طریقے دے دے کر پیدا کیا۔ البدی، ایسی اختراع کرنے والا، جب ہمیں ضرورت پڑے پورا خاندان سمجھ نہیں رہا۔ کتنی بچیاں اس بات پہ روتی ہیں، کس کس سے ٹکر لوں، کوئی میری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ ان بچیوں کے لیے جو گاہے بگاہے مجھ سے سوال کرتی ہیں، باجی پورا خاندان میری بات سمجھ ہی نہیں رہا، میں کچھ الگ کرنا چاہتی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں کچھ الگ کروں۔ اس البدی سے طاقت مانگو۔ اللہ تو نئے وجود دے کر نئی مخلوقات پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ میرے دل میں جو تڑپ ہے، جو میں نیا کرنا چاہتی ہوں، میری عقل رسائی نہیں پا رہی۔ البدی، اس کو پکاریں، اس سے مدد مانگیں۔ اللہ کو جو میں نیا کرنا چاہتی ہوں، میں اس کو بہتر بھی کر سکوں، لوگوں سے قبول بھی کر لیں، اس سے مدد مانگیں۔ اللہ نئی اختراع کا موجد انسان کو بنا دے گا۔ لوگ کہیں گے اس نے واقعی نیا کام کیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے مدد مانگی ہوگی نا۔ اللہ قوتیں دینے والا ہے۔ اسی طرح الرشید، اللہ کا نام الرشید۔ الرشید کا جو نام ہے، یہ قرآن میں اللہ کے لیے نہیں آیا الرشید، لیکن قرآن میں ایک بار آیا ہے، پر اللہ کے لیے نہیں صفت آئی، لیکن یہ اللہ کا نام حدیث سے لیا گیا ہے۔ الرشید سیدھا راستہ دکھانے والا، راستہ تو ہر کوئی دکھا دیتا ہے، وہ سیدھا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ جو رہنمائی کرتا ہے، وہ رہنما سیدھی ہدایت دیتا ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت جانتے کیوں نہیں؟ کیونکہ الہادی ہم پڑھ چکے ہیں۔ الہادی، ہدایت دینے والا۔ جتنے نام آج میں اختتام کر رہی ہوں، ان کی ڈیٹیل پچھلے ناموں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بات کو دوہرا کے رمضان کی قیمتی گھڑیوں میں ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ جتنا پڑھا، جتنا سمجھا، اللہ اسی میں برکت دے۔ الہادی، الرشید کے معنی میں ہے وہ صحیح درست رہنمائی کرنے والا۔ الصبور، قرآن میں اللہ کی صفت نہیں آئی، حدیث میں آئی۔ الصبور، سب سے زیادہ صبر کرنے والا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کائنات میں رب عظیم سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ تم زمانے کو برا کہتے ہو، جبکہ زمانہ اللہ کا نام ہے۔ تمہارے منہ سے زمانے کی برائیاں سنتا ہے، تم کہتے ہو زمانہ تو گندا ہو گیا ہے، زمانہ تو برا آ گیا ہے، زمانہ تو ایسا۔ فرمایا لوگوں، زمانہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ عظیم اتنا صبر کرنے والا ہے کہ اللہ اپنے سامنے، تم تقدیر پہ روتے ہو، تقدیر رب نے لکھی ہے، اللہ صبر کرنے والا ہے۔ فرمایا تم اللہ کو گالی دیتے ہو، اللہ صبر کرنے والا ہے۔ کیسے گالی دی جاتی ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو شریک کرتے ہو۔ سب کچھ کرنے والا رب ہو۔ آپ نے ایسے مردوں کو دیکھا ہوگا جو آپ کی گھر کی ہر چیز کو پورا کرنے والے ہوں۔ جتنے غصے والے وہ مرد ہوتے ہیں، اتنے وہ مرد نہیں ہوتے جو ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے۔ ساری ذمہ داریاں پوری کرنے والا مرد جانتے ہیں زیادہ وسیلہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اتنا کچھ پورا کر رہا ہوں، اور عورتیں پھر کہیں نہ کہیں سے نکر سے نکال لیتی ہیں، یہ تو رہ گیا۔ پھر اس بندے کا غصہ کتنا شدید ہوتا ہے۔ میں ایک انسان ہوں، مجھے سر سے پاؤں تک میرا رحمان، رازق، خالق، مالک، وارث، ہر چیز وہ دینے والا، میں اسی کا شکوہ کروں، وہ کتنا صبر کرتا ہے۔ وہ سب کچھ دے رہا ہے، ایک بندہ پھر بھی 100% پورا نہیں کرتا تو عورت روتی ہے نا۔ وہ بیچارہ اپنی قوت سے کوشش تو کرتا ہے، لیکن آخر انسان ہے، عورت پھر بھی روتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی چیز سے کمی رہ جاتی ہے۔ رحمان کوئی کمی نہیں رہنے دیتا،
اللہ کہ تمہارے کسی بھلے کے لیے وہ تمہاری نعمتوں کو تھوڑا روک کے بیٹھا ہے۔ اللہ صبر کرتا ہے، الصبور، صبر کرنے والا، اپنی اس کائنات میں چلتے پھرتے گنہگار نافرمان انسان کو رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے۔ لوگ اتنی غفلت سے اس کے سجدے، اس کی فرمانبرداریاں چھوڑ چھوڑ کے بیٹھے زمین میں اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اللہ صبر کرتا ہے۔ آج جتنا مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اللہ صبر کے ساتھ ان کے ظلم سہ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے نا، الصبور۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی صفت کو اپنے بندوں میں دیکھنا پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ وہ صفت ہے جو اللہ اپنے بندوں میں دیکھنی پسند کرتا ہے۔ آنکھ دیکھی کان سنی بات ہضم نہیں ہوتی، عورتیں تو بستر میں پڑ جاتی ہیں۔ میں نے خود سنا، یہ بات ہو رہی تھی، میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے لیے فلاں برا کہہ رہا ہے، پی جاؤ پی جاؤ۔ خدا کی قسم، آگ کا پیا ہوا گھونٹ صبر کا، اللہ کی لاٹھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ بے آواز ہے۔ وہ جب چلتی ہے نا تو چکی کی طرح پیس کے رکھ دیتی ہے۔ اس صبر کرنے والے کو اپنے صبر سونپ کے تو دیکھو، خدا کی قسم مالا مال کر دے گا۔ الصبور، اللہ رب العزت سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، وہ اتنا دینے والا، اور اس کی دنیا میں برائیاں ناشکریاں اتنی ہو رہی ہیں اور وہ صبر کر رہا ہے۔ میں تو کوئی چیز ہی نہیں، جو میری کسی نے برائی کر بھی دی تو میں تو بہت ہی کمزور ہوں، میں تو واقعتاً کمیوں کے ساتھ جڑی ہوں، میری کسی نے برائی کر دی تو مجھے کیوں غصہ آ گیا؟ اللہ کا ایک نام الجلیل، الجلیل، بڑا عظیم الشان۔ الجلیل بھی اللہ کی صفت قرآن میں نہیں آئی۔ الجلیل یہ حدیث سے اللہ کے کچھ نام لیے گئے، زیادہ تر نام قرآن ہی سے لیے گئے ہیں، بہت کم ہیں جو حدیث سے ہیں۔ اللہ عظیم الشان ہے۔ ہم نے العظیم کو کل پڑھا، کل جانا، تو الجلیل، العظیم، عظیم الشان۔ اسی طرح الحسیب، حساب لینے والا، اللہ اسرع الحاسبین، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بندہ سوچتا ہے قیامت تو پتہ نہیں کب آنی ہے، اللہ کیسے جلدی حساب لینے والا ہے؟ دو طرح سے، آنکھ بند ہوئی، سانس رکی، حساب شروع۔ ایک اس طرح سے جلدی حساب لینے والا، زندگی کتنی ہے۔ اور ایک مثال جو میں نے اپنے لیے آپ کو دی، ابھی دل میں سوچا اور اسی وقت سامنے آ گیا، اللہ اسرع الحاسبین۔ میں نے اپنی مثال دی، دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں ایسے کیوں کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے بتاؤ تو کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اسرع الحاسبین، دستی حساب لیتا ہے اللہ، اللہ حساب لیتا ہے۔ 3 بار یہ اللہ کی صفت اللہ کے لیے حسیب استعمال ہوئی۔ اس کے بعد اللہ حلیم ہے، تحمل والا، بردبار، بردبار۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں، کسی اجنبی سے ملتے ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے آپ کی نظر تو آپ کو سب کچھ کہتی ہے نا، مانے یا نہ مانے۔ ہم دیکھتے ہیں نا ایک نظر تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، منہ سے نہیں کہتے، دل سوچ لیتا ہے، نظر جان لیتی ہے۔ جس بندے میں بردباری اور تحمل ہوتا ہے نا، اس کا وقار بھی ذرا اونچا ہی ہوتا ہے، اس کی شان بھی ذرا اونچی ہوتی ہے، وہ بطونی نہیں ہوتا، وہ بول بول کے بڑبڑ کر کے اپنی نمائش نہیں کر رہا ہوتا، بڑے وقار سے بیٹھا ہوتا ہے، بردبار، تحمل۔ وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کی چال میں ایک درمیانہ روی ہوتی ہے۔ تحمل صبر کی اگلی ٹرم ہے، وہ الصبور ہے، وہ الحلیم ہے۔ اب وہ صبر کرتا ہے تو صبر کے ساتھ ساتھ بڑے وقار کے ساتھ تمہیں پھر بھی تمہاری عطائیں، تمہاری دعائیں مانگی ہوئی دیے جاتا ہے، کیونکہ اس میں تحمل ہے، صبر بھی کر رکھا ہے، بردباری بھی پوری ہے، اس کے وقار اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تمہیں تب بھی دیے ہی جا رہا ہے، دیے ہی جا رہا ہے۔ الحلیم، اللطیف کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللطیف اس سے ملتا جلتا ایک لفظ پڑھ چکے ہیں، الخبیر پڑھ چکے ہیں، الخبیر، الخبیر خبر رکھنے والا، اللطیف باریک بینی سے خبر رکھنے والا۔ لطیف بھی خبیر کا ہم معنی ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے۔ ہمیشہ قرآن میں آپ کو اللطیف الخبیر ملے گا، وہ خبر رکھتا ہے اور اتنی باریک بینی سے رکھتا ہے۔ اس کے پاس آپ کا میرا دیا صرف پیسہ نہیں جاتا، پیسے کے پیچھے گھر میں کتنی ضرورت تھی، اس ضرورت کو پیچھے کر کے اپنے دل کو کن جذبات کے ساتھ تم نے خرچ کیا، دیتے وقت سوچ کیا ہے، نیت کیا ہے، اب جو دے دیا ہے اس پر اللہ سے دعا اور چاہت کیا ہے۔ یہ ہے لطیف۔ وہ صرف خبیر نہیں ہے، وہ جو تم نے کسی کی خدمت کی ہے نا، کسی کو کوئی چیز بھیج دی ہے، کسی کی خدمت کر دی ہے، کسی کو کھانا پکا کے کھلا دیا ہے، اس کھلانے کے پیچھے بری نیت تھی، اچھی تھی، سوچ کیا تھی، خواہش اور چاہت کیا تھی۔ اللہ لطیف الخبیر، باریک بینی سے نتھار کے سوچوں کو وہ جانتا ہے، تم نے کس نیت سے کیا ہے۔ لطیف کو پڑھتے اور سوچتے ہوئے مجھے ایک خیال ضرور آتا ہے، ہماری ایک کام میں کبھی کبھی 2 سے 3 نیتیں ہوتی ہیں، ہمیں خود اپنے دل کی کبھی کبھی پوری خبر نہیں ہوتی۔ ہم اپنی بہن سے، اپنی سہیلی سے بات کرتے ہیں نا، تو کبھی کبھی 2 سے 3 نیتیں ہماری اپنی بن چکی ہوتی ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کب کیا نیت کی تھی، کب کیا سوچا تھا۔ اللہ اتنا لطیف الخبیر ہے، اللہ تمہاری سوچوں کی اس باریک بینی سے جو تم بھی نہیں نہ جانتے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے، ہمیں فلان چیز اچھی لگتی ہے، کبھی سوچتے ہیں لگتی ہے، کبھی سوچتے ہیں نہیں لگتی۔ اللہ سے پوچھ لیا کریں، وہ لطیف ہے۔ اپنے بارے میں ہم درست رائے نہیں قائم کر سکتے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ حقیقت سے چاہ رہے ہیں کہ مجبوری اور ماحول کی وجہ سے چاہ رہے ہیں۔ سوچیں ذرا، اس کی مثال میں یوں دیتی ہوں، آپ کو زندگی میں موقع ہی نہیں ملا، آپ ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، جیسے کہ مثال دی جاتی ہے کنویں کا مینڈک ہوتے ہیں، اکثر ہم خواتین کنویں کا مینڈک ہی ہوتی ہیں۔ اپنے ایریے، اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہتے رہتے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پسند یہ ہے، بڑی چاہت ہے۔ اگر آپ کو اٹھا کے وہاں سے ذرا وسیع کر دیا جاتا، آپ کو کوئی اور وسائل اور ذرائع مل جاتے، کیا تب بھی آپ کی پسند وہی رہتی جو اب اس جگہ پر تھی؟ بدل جاتی نا۔ اللہ اس بات سے بھی واقف ہے، تمہیں دسترس حکومت مل جائے تب تم کیا کرو گے، تب تمہارے کام اور اعمال کیسے ہوں گے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے، آج تم غریب ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو کہتے ہو اچھا اللہ مجھے بھی دیتا، میں بھی بڑا خرچ کرتی۔ اللہ کو اس قول کے جھوٹے ہونے کا بھی خبر ہے، وہ لطیف و خبیر ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میں جھوٹی ہوں، اگر مجھے اللہ دیتا اور پھر میں خرچ کر پاتی کہ نہ پاتی، خدا کی قسم میرے رب کے علم میں یہ بات بھی موجود ہے۔ یہ ہے لطیف۔ انسان اپنی ذات کے ساتھ کبھی سمجھتے ہوئے کبھی نہ سمجھتے ہوئے بھی جھوٹا ہوتا ہے، اللہ کو اس کی اس جھوٹ کی بھی خبر ہوتی ہے، وہ اتنا باریک بین ہے۔ اللطیف الخبیر، جو تم ارادے کرتے ہو ان ارادوں کو پورا کرنے کے پیچھے چاہت بھی ہے کہ صرف منہ کی باتیں ہیں، اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کا ایک نام المعز، المعز عزت دینے والا، اسی کے ساتھ اللہ کا نام ہے المذل، ذلت دینے والا۔ اس سے ملتا جلتا نام ہم نے کیا پڑھ رکھا ہے پہلے؟ العزیز، میرے قریب بیٹھے اسٹوڈنٹس بھی نالائق ہو چکے ہیں۔ المعز عزت دینے والا، ہم نے کیا پڑھا؟
العزیز پڑھا ہوا ہے نا سب نے. وہ عزت دینے والا ہے. المعز عزتیں عطا کرنے والا ہے. العزیز کی جو صفت ہے، ایک ایک فرق ہے بیچ میں، یہ نہیں کہ وہ 100% پورا ہوتا ہے، ایک ایک فرق. اور میں کوشش کر رہی ہوں میں وضاحت کرتی جاؤں. العزیز اللہ اپنی ذات میں عزت والا ہے، ساری عزتوں کا مالک وہ ہے العزیز. المعز اپنے بندوں کو، اپنے مخلوقات کو عزت دینے والا ہے. اللہ چاہے کسی لکڑی کو منبر رسول کی جگہ دے دے، اللہ چاہے کسی لکڑی کو زمین پر رولنے والی لکڑی بنا دے. اللہ صرف انسانوں کو عزت اور ذلت نہیں دیتا، اللہ چیزوں کو، اللہ زمین کے ٹکڑوں کو عزت دیتا ہے اور اللہ زمین کے ٹکڑوں کو ذلت دیتا ہے. زمین کی وہ جگہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتی ہیں، وہ زمین کے ٹکڑے عزت پا جاتے ہیں. المعز وہ دروازے جو حرم میں بھی لگتے ہیں، وہ دروازے جو مسجدوں کی وسیع بنتے ہیں، وہ دروازے جو زمین میں کسی طائفہ کے بھی دروازے پہ لگے جاتے ہیں. بدنصیب ہوتے ہیں وہ دروازے جو کسی ایسے گھر میں لگ جاتے ہیں. اللہ عزتیں دیتا ہے، اللہ ذلتیں دیتا ہے. چیزوں کو، کائنات کی ہر چیز کو، انسان تو پھر سب سے پہلا حصہ ہے. اللہ عزتوں کو دینے کا مالک ہے، خود بھی عزت والا ہے اور عزت دینے بھی والا ہے. اللہ مذل ہے، ذلت دینے والا ہے. اللہ کی ذلت دینا کس کے لیے ہے؟ صرف سرکش کو، صرف نافرمان کو. اللہ سرکش کو ذلت دیتا ہے اور کبھی کبھی امتحان کے لیے، حقیقی عزت دار کو آزمانے کے لیے، اس کا تکبر ختم کرنے کے لیے، اس کے اندر ہمبلنس، عاجزی پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ ذلت دیتا ہے کہ میرا بندہ ذلت کے اندر جھکا ہوا، لوگوں کی ٹھوکریں کھاتا ہوا میرا ہی ہے نا، کسی اور کے در پہ تو نہیں جانے لگا، کسی اور سے پناہ تو نہیں مانگنے لگا. اللہ معز ہے، اللہ مذل ہے. اللہ کا ایک نام، خوبصورت نام الباسط. الباسط کشادہ کرنے والا، بندوں کے لیے رستے بڑھا بڑھا کے کھولنے والا. کون سا نام پڑھ چکے ہیں الباسط کے ساتھ جیسا؟ الواسع، وسعت دینے والا. تسلی سے پڑھ چکے ہیں. الباسط کشادہ کرنے والا، الواسع واسع وسعت دینے والا. ملتے جلتے نام ہیں. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے روزی کشادہ کر دیتا ہے. القابض اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. سورہ القصص کی آیت نمبر 82 میں اللہ فرما رہے ہیں وہ چاہتا ہے تو روزیاں کشادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ روزیاں تنگ کرتا ہے. القابض روک دینے والا. قرآن کہتا ہے انہ هو اضحک وابکا، وہی رب تمہیں ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا خوشیاں میری طرف سے، غم تمہارے اپنے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ غم ہماری کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے آتے ہیں. پھر بھی اللہ کہتا ہے ہم اپنی بے وقوفیوں سے اکثر روتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اللہ ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے. القابض روک دینے والا. پھر سورہ رات کی آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کی چاہے روزی گھٹا دیتا ہے، جس کی چاہے بڑھا دیتا ہے. تمام وسعتوں کی طرف چلتی چلی جائیں تو وہ القابض ہے، وہ وسعتوں کو سمیٹ ڈالتا ہے تو وہ القابض ہے. اور اللہ کی قبض کرنے کی طاقت جو ہے وہ کتنی زیادہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے، کتنی زیادہ فائدے پر مبنی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں نا اگر میں سب کچھ کشادہ کر دوں تو دنیا میں عظیم فساد برپا ہو جائے، لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے، ہر کوئی چھینے جھگڑے اور دوسروں کو کھا جانے کی کوشش کرے.
اللہ روح قبض کرنے والا ہے، وہ قابض ہے نا، روح بھی قبض کرنے والا ہے، چیزوں کو روک دینے والا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے دل میں بڑی چاہت لیے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کسی رشتے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی ساتھی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی چیز کی چاہت دل میں لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ قابض ہے، روک کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس پر غم کرنے کی بجائے یا تو اسے الباسط کے نام سے پکارے، اللہ کچھ ادا کرتے۔ ہر عطا رزق ہے، ہر چاہت رزق ہے، وہ دروازے کھول دینے پر قادر ہے، بند بھی وہی کرتا ہے۔ یا تو اللہ اس کو پکارے کہ اللہ تو کھول دے، لیکن ایک لفظ نہ بھولیں، اللہ خیر کے ساتھ کھولنا۔ اللہ تو کھول دے میرے دروازے، پر اللہ خیر کے ساتھ کھولنا۔ چاہے وہ طلب کوئی رشتہ ہو، وہ شخص ہو، وہ رزق ہو، مال ہو، اولاد ہو، اللہ تو نے اولاد روکی ہوئی ہے نہیں دے رہا، اللہ خیر کے ساتھ کھولنا۔ اللہ بیٹیاں تو بیٹا دینا چاہتا ہے، اللہ تو میں بیٹا مانگنا چاہتی ہوں، اللہ تو خیر کے ساتھ کھولنا۔ اللہ کی روکی ہوئی کسی عطا پر صرف کشادگی نہ مانگیے گا، یہاں سے انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے، خرابی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ خیر سے اولاد دینا، اللہ خیر سے مال دینا، اللہ خیر سے محبت دینا، اللہ قابو میں رکھنے والا ہے۔ خدا کی قسم، میرے رب نے اگر مجھے اور آپ کو کنٹرول میں نہ رکھا ہوتا تو دنیا میں ہم وحشی جانوروں سے بدتر بن جاتے۔ اللہ نے پوری مخلوق کو قابو میں رکھا ہوا ہے، اس کی اوقات یاد دلا کے رکھتا ہے، وگرنہ انسان تو جانوروں سے بدتر بن جائے۔ الخافظ الرافع، خافظ گرانے والا، جھکانے والا، رافع بلند کرنے والا۔ اللہ اپنے دشمنوں کو گراتا ہے، صرف دشمنوں کو گراتا ہے۔ اللہ شکست دیتا ہے تو اپنے حکم اور منشا اور حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ رافع ہے، اللہ بلند کرتا ہے۔ ویسے رافع کا لفظ قرآن میں حضرت عیسیٰ کو اٹھانے کے لیے آیا ہے، اللہ کی صفت نہیں آئی۔ الخافظ اللہ کی صفت قرآن میں نہیں آئی۔ اللہ کہتے ہیں عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اللہ الرافع ہے، اللہ انسانوں کو بلندیاں دیتا ہے، اللہ انسانوں کو گرا دیتا ہے، پست بھی وہی کرتا ہے، بلند بھی وہی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، لوگوں کو نہیں دیے۔ انسان بھی گراتے ہیں، انسان بھی بلند کرتے ہیں، اور اس بلندی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس گرانے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جو اللہ گراتا اور بلند کرتا ہے، حیثیت صرف اسی کی ہوتی ہے۔ المقیت، مقیت کا لفظ قوت سے ہے، قوت سے نہیں ہے، یہ القوی کے معنی میں نہیں ہے۔ قوت، حدیث میں قوت کا لفظ روزی کے لیے آیا ہے۔ ایک ہے رزق الرزاق، ایک ہے روزی۔ روزی صرف وہ ہے جو ہم کمائی کرتے ہیں، جو انکم، پیسہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں، وہ روزی ہے۔ اور رزق کیا ہے؟ علم رزق، مال رزق، خوشی رزق، ہر چیز رزق ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ القوت سے ہے المقیت۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہرے دیکھے، اس پر بھوک کے آثار نمایاں تھے، اتنی بھوک کے آثار تھے کہ چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا خوشخبری ہو، مبارک ہو تمہیں، عنقریب تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے، صبح و شام تم پر سرید پیش کیا جائے گا، ون سونے کھانے تمہارے آگے ہوں گے جیسے آج ہمارے آگے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ تم پر وقت آنے والا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے سوال کیا، اللہ ہم آج اس زمانے میں اچھے ہیں یا تب اچھے ہوں گے؟ آپ کو مجھے یہ سوال کبھی نہ یاد آتا۔ خوش ہو کے اسی بات پہ مر مٹتے تو چلو شکر ہے زمانہ آنے تو والا ہے، چلو شکر ہے ہمیں مل تو جائے گا، رزق آ جائے گا،
ہم تو اس خوشی سے آگے ہی نہ جاتے. صحابہ نے پوچھا آج کا زمانہ ہم پر اچھا ہے یا کل اچھا ہوگا؟ فرمایا آج کا زمانہ تم پر بہترین اور اچھا ہے، تب اچھا نہیں ہوگا. رزق آ جائے گا لیکن وہ زمانہ اچھا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تمہیں پتا چل جائے اللہ نے اس فقر و فاقہ کے بدلے تمہارے لیے کیا کیا انعام رکھے ہیں، تم میں سے کوئی رزق مانگنا چھوڑ دے. تمہیں خبر ہو جائے اس فقر و فاقہ کے بدلے میں، ان کمیوں کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا رکھی ہے، تم کبھی اس کو پسند نہ کرو. ہم میں سے کوئی بدحال رہنا نہیں چاہتا، بد نصیب سمجھتا ہے، مقدر پہ روتا ہے اللہ یہ نہیں ملا، اللہ یہ نہیں ملا، گھر میں فلاں چیز کی تنگی ہے، اللہ بچے بھی بلا رہے ہیں. پھر اس دن کو یاد کر لیا کرے، بل بلاتے بچے بھول جائیں گے. اسی طرح ایک دن آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ نماز کے دوران صحابہ بے ہوش ہو کے گر رہے. پتا چلا بھوک کی شدت سے گر رہے ہیں. آپ نے پھر یہی فرمایا اے میرے صحابہ، تمہیں پتا چل جائے آج کا یہ غم، آج کا یہ دکھ تمہارے لیے کتنی بڑی خیر کا باعث ہے. اور صحابہ پھر صبر کر کے خوشی خوشی مسکراہٹوں کے ساتھ ایمان اور یقین کے ساتھ دوڑ لگا دیا کرتے تھے. پھر اسی بات پر راضی ہو جاتے تھے کہ اللہ کے نبی کی زبان نے ہمارے لیے اس کو خیر کہا ہے نا، تو غربت میں خیر ہے، کیونکہ نبی کی زبان نے کہا. بارہواں سپارہ اللہ کہتے ہیں وما من دابۃ، کوئی جاندار زمین پر چلنے والا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے رزق، انسانوں کے لیے ٹھکانہ، دنیا میں زمین پہ رہنے کا گھر اور قبر کے اندر اترنے والی جگہ لکھ رکھی ہے. اور پتہ ہے کب سے لکھ رکھی ہے؟ اس کائنات کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے. اب رو کے ٹکرے مار کے کیا مانگنا چاہیے، رزق یا ایمان؟ اللہ سے اللہ کو تو مانگے، باقی ہر چیز وہ اتنی ہی دے گا جتنی اس نے تمہارے لیے خیر کا باعث لکھی ہوگی. اللہ کی خیر ہمیں قبول کرنی آ جائے. المقیت کے بعد الکریم، مہربان، عطا کرنے والا، محبت سے دینے والا، سخی. سورہ انفطار میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں تمہارے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تھا؟ تم دنیا میں مر مر کے رل رل کے اتنی محنتیں کر کے اپنے رب کو بھلا کے پھر اسی کے سامنے آ جا کے کھڑے ہو گئے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ جواب ہوگا ہمارے پاس. ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اولاد کے ستائے ہوئے تھے، اللہ شوہر نے بڑا اگے لگایا ہوا تھا. کیا جواب دیں گے؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ اللہ گھر جا بھی نہیں چھوڑتا تھا، گھر کے کام ہی بڑے تھے، تجھے کیسے نہ بھولتے؟ تجھے بھولتے تو گھر کو پالتے، وہ ضروری تھا. اور جو اللہ یہاں پہ کہنا کہ ربک الکریم، تو نے ایسے رب کو بھلا کے دھوکے میں ڈالا خود کو جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا کریم رب ہے. اس کی مہربانی، لفظ کریم میں آپ کو نرمی اور محبت لگتا ہے ٹپکتی ہے. لفظ کریم اس کی گہرائی میں جائے تو حیران ہو جاتے ہیں. کرم اس انگور کو کہا جاتا ہے جس کا ٹیسٹ، جس کی انرجی، جس کی طاقت بے حد حساب ہو، اس کو کرم کہا جاتا ہے. اللہ کا کرم دن رات ہم مانگتے ہیں، دن رات اللہ کرم کر دے، کرم کر دے. اس کریم کو پکارنے کے اللہ تو ہمیں حقدار بنا دے. اللہ قیامت کے دن تیرا سوال ہم سے نہ ہو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ ہماری بیٹیوں کو ایسی جوانیاں دے دے. رب العزت میں ہمیشہ اپنے قرآن کی طالب علموں کے لیے تجھ سے یہی مانگتی ہوں، اللہ اتنی پیاری جوانیاں دے کہ جس کے بارے میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. شاب، وہ نوجوان
جس نے اپنی جوانی اللہ کی فرمانبرداری میں گزاری وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو ایسی جوانیاں دے دے، اللہ ہمارے بزرگوں کو ایسا بڑھاپا دے دے جو ساری توبائیں کر کے معافیاں مانگ کے تجھے منا لے۔ اللہ تجھے منا کے تیرے پاس آئیں، تجھے منا کے ہی آئیں۔ میری امی کافی ضعیف ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کی عمر بھی کافی ہے۔ ایک دن مجھے کہتی ہیں، میں ہمیشہ صبح یہ دعا کرتی ہوں، اللہ مجھے تب اپنے پاس بلانا جب تو مجھ سے راضی ہو چکا ہو۔ میں نے کہا امی آپ کا جانے کا ارادہ ہی نہیں ہے، آپ نے اللہ سے اتنی بڑی شرط لگائی ہے، آپ کا جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ کہتی کیوں؟ میں نے کہا آپ اتنا بولتے ہیں، اتنا غصہ کرتے ہیں، یہ ختم کرنا پڑے گا، یہ ختم کریں گے تو رب راضی ہوگا، پھر وہ لے کے جائے گا۔ اللہ کو راضی کریں اور جلدی جائیں۔ زندگی آسان نہیں ہے، بڑھاپے کے دن اور رات کاٹنے آسان نہیں ہے۔ محتاجی کی زندگی سے اللہ ہمارے بوڑھوں کو محفوظ رکھے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ ہمارے بوڑھوں کو توفیق دے دے کہ وہ اپنے رب کو منائیں اور اللہ سے سرخرو ہو کر ملیں۔ اللہ ہمیں ایسی جوانیاں دے جو اللہ کی پسند کی ہو۔ اللہ ایسے بڑھاپے دے جس کی بزرگی، جس کی شان چھوٹی نسلوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ بیکار بڑھاپا نہ دے اللہ، ایسا بڑھاپا دینا وہ جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں نا، سائے ان کے میں بیٹھتے ہیں لوگ، اللہ ایسا بڑھاپا دینا، اللہ ایسی شان والا بڑھاپا دینا، اس سائے میں لوگ آرام کریں اور سکون پائیں اور تجھے راضی کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ الکریم کے بعد الباعث، اللہ اٹھانے والا ہے۔ کون سا باعث؟ قبر سے اٹھانے والا۔ الحی ہم نے پڑھا، اللہ زندہ ہے اپنی ذات میں۔ المحیی پڑھتے ہیں نا ناموں میں، المحیی، محیی زندہ کرنے والا ہے۔ حی خود اپنی ذات میں زندہ، محیی زندگی دینے والا ہے۔ الممیت موت دینے والا ہے۔ الباعث قبروں سے اٹھانے والا، صرف رب ہی قبروں سے اٹھائے گا۔ اللہ نے دنیا میں مبعوث کیا اپنے انبیاء کو، تمام انبیاء کو اللہ نے مبعوث کیا کیونکہ وہ الباعث ہے۔ تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا کیونکہ وہ الباعث ہے اور وہ یہ کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ کا نام الشہید ہم نے ایک لفظ کے بیچ میں پڑھا تھا، وہ گواہ ہے۔ وہ کس چیز پر گواہ ہے؟ اللہ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اور اللہ کا یہ نام قرآن میں بار بار آتا ہے، ضرورت تھی بندے کو بتانے کی کہ اللہ گواہ دیکھ رہا ہے، موجود ہے، بار بار آتا ہے۔ اللہ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو؟ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس پر گواہ۔ اللہ ظالموں کے ظلم کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اللہ اس پر گواہ ہے۔ نیکیوں کا ذکر فرماتا ہے تو اللہ کہتا ہے اللہ اس پر گواہ ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ ایک ایک چیز کو سینوں سے کھینچ کر گواہی دے گا۔ اللہ اپنی زبان سے گواہیاں نہیں دے گا، اللہ تمہارے اعضاء سے گواہیاں دلوائے گا۔ وہ ایسا گواہ ہے۔ المحصی، گنتی کرنے والا، فرشتہ بھی گنتی کر رہا ہے، وہ آسمان پر بھی گنتیاں ہو رہی ہیں، یہ ابھی جو میں نے ذکر کیا اعضاء بھی گنتیاں کر رہے ہیں۔ اس سب کے بعد المحصی، اللہ خود بھی گنتی کر رہا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جو ہم نے گنتی کر رکھا ہوگا نا سامنے تمہارے لا کر پیش کر دیں گے۔ اور جانتے ہیں اللہ کی گنتی ان تمام گواہیوں کی گنتیوں سے کئی گنا بہترین گنتی ہوگی۔ اگر بندہ اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں کو اعتراف کر لے، اس کی معافیاں مانگ لے، تو المحصی تمہاری ساری گنتیوں پر قلم پھیر دے گا۔ وہ گن لینے پر قادر ہے اور گن ہی رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت المبدی المعید، پہلی بار پیدا کرنے والا المبدی، المعید دوبارہ پیدا کرنے والا، جیسے ابھی ہم نے الباعث پڑھا۔
دوبارہ اٹھانے والا، اور اٹھائے گا کیسے؟ پہلے معید کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا تو اٹھائے گا نا. سٹیپ بڑے ہیں. اللہ کے اتنے نام کیوں ہیں؟ زندگی کے بڑے اقدام ہیں. اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، تمہاری روح کو معید کرے گا، تم میں لٹائے گا. اچھا یہ صرف تب لٹائے گا، پہلے نہیں لٹائے گا. جب بندہ قبر میں اترتا ہے سب سے پہلے روح ہی تو لٹائی جاتی ہے، اسی پر روح لٹاتا ہے. اللہ معید ہے. اللہ روح کو بطن مادر میں، ماں کے رحم میں پہلے داخل کرتا ہے. کسی کو خبر، ماں کو نہیں پتا. کسی سائنسدان نے یہ کنفرم نہیں کیا کس رات، کس صبح، کس پہر بچے میں روح ڈالی جاتی ہے. سائنس دیکھ ہی نہیں سکتی، سائنس کو پتا چلتا ہی نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ کروانے جائیں تو پتا چلتا ہے کہ بیبی حرکت کرنے لگ گیا ہے. اس کے روح کے لٹانے کا وقت ماں کو نہیں خبر. حالانکہ دیکھا جائے تو ماں کے اندر ایک روح کے اندر روح پیدا ہو رہی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. ایک وجود سے دوسرا وجود جنم لیتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا. المعید ایسی روح دیتا ہے اللہ رب العزت. سانس لیتی ماں، پتہ نہیں میں کچن میں کھانا پکا رہی تھی تو روح آ گئی، پتہ نہیں میں سوئی پڑی تھی تو روح آ گئی. سائنس جان ہی نہیں سکتی اور جان سکتی بھی نہیں اگلے ہزاروں سال تک، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ روح کے بارے میں تم حاصل ہی نہیں کر سکتے. جسموں کو ابھی تک پورا نہیں کر پائے، روح کی کہاں سے جا کے سفر شروع ہوگا؟ المعید. پھر وہ قبر سے اگر اٹھائے گا زندہ کر کے تو کس کو شک ہے؟ کس کو شک ہے کہ قبر میں جا کے اس سے فوراً روح لٹا کے اللہ سوال کر کے کھڑا نہیں کر لیتا؟ کس کو شک ہے کہ ابھی ابھی تو موت آئی ہے، دنیا تو رو رہی ہے، بندہ تو وہاں بیٹھا ہے، ڈیڈ باڈی ہے، حرکت نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا. جب غسل دیا جاتا ہے، اگر انسان کی ایک حص بھی باقی ہو تو کوئی خود پر مل مل کے نہلانے کے لیے آپ کو اجازت دے دیتا ہے. ایک بھی حص باقی نہیں رہتی، اور ٹھیک اگلے ہی لمحے قبر میں اترتے ہی روح واپس آتی ہے. بندہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے آج یہاں بیٹھے. وہ ہے المعید، سب کچھ کر گزرنے پر قادر، وہ روحوں کو لوٹا دیتا ہے. وہ ہے الواجد اور ماجد. الواجد موجود، کہاں کہاں موجود ہے اللہ. اس کی موجودگی کا احساس اس کی کس صفت میں موجود نہیں ہے. الواجد کو الگ سے پڑھیں یا ہر صفت کے ساتھ پڑھیں؟ ہر صفت میں موجود ہے. وہ گواہ کیسے ہے؟ شہید کیسے ہے؟ واجد ہے تو گواہ ہے نا. موسی کیسے ہے؟ گنتی کیسے کر رہا ہے؟ الواجد ہے تو گنتی کر رہا ہے نا. وہ سمیع کیسے ہے؟ سن کیسے رہا ہے؟ الواجد ہے. وہ بصیر کیسے ہے؟ دیکھ کیسے رہا ہے؟ کیونکہ الواجد ہے. ہر جگہ پر موجود ہے، اپنے علم کلی سے موجود ہے. اس کا وجود ایک بہت بڑی حقیقت ہے. آپ کا اور میرا وجود کوئی حقیقت نہیں رکھتا. ہمیں رب دوبارہ نہ اٹھائے تو ہم کیا ہیں؟ میرا اور آپ کا وجود کوئی وجود نہیں ہے. اللہ کا وجود حقیقت رکھتا ہے، وہ بنیاد ہے، وہ ہماری روٹ ہے، وہ ہمارا ملجا اور ماوا ہے. الماجد، یہ لفظ المجید سے ہے، ہم اس کو اچھے سے پڑھ چکے ہیں. اللہ کی صفت اللہ جل جلالہ اسی سے. الماجد، اس کی بزرگیاں، اس کے بڑے پن، اس کی وسعتیں سب اس کی مجد میں آ جاتے ہیں. جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تب اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اللہ کی شان جب انسان اس کی توصیف اور تعریف کرتا ہے تو وہ الماجد کی تعریف کرتا ہے. اب اللہ المنتقم بھی ہے. المنتقم، بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا، ظالم کے ظلم کا انتقام لیتا ہے. اللہ رب العزت زیادتیوں کا انتقام لیتا ہے. یہ جو ہم نے صبور میں پڑھا نا،
کہ ہمیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، اس اللہ کے لیے کرنا ہے. تو جب یہ صفت المنتقم نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں اور آپ صبر کر ہی نہ سکتے. المنتقم کی صفت ہمیں صبر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. بچے کو گلی میں مار پڑتی ہے، بھاگا جواب نہیں دیتا، آگے سے نہیں مارتا، ماں اور باپ کے پاس بھاگا جاتا ہے. کیوں؟ پتہ ہے ابھی آگے بدلہ لے لیں گے. ماں کی گود میں کیوں آ جاتا ہے بچہ مار کھا کے؟ کہ جا کے ماں ابھی سوال کرے گی، پوچھے گی، میرا بدلہ لے لے گی. کتنی تسلی ہے ماں کے بدلہ لینے پہ. اللہ پہ نہیں ہے. اللہ المنتقم ہے، وہ جو میرے ٹوٹے دل کے اوپر جتنے ظلم، جتنی زیادتیاں میرے دل کو توڑنے میں جس نے کردار ادا کیا، اللہ المنتقم ہے. خدا کی قسم وہ ایسا بدلہ لے گا کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی. اگر وہ روح دیتے وقت نہیں پتا چلنے دیتا، کئی دن بعد پتا چلتا ہے بچہ اندر ہی فوت ہو چکا ہے، ماں کو خبر نہیں ہوئی، نہ روح کے آنے کی خبر ہوئی تھی، نہ روح کے جانے کی خبر ہوئی. یہ المنتقم ایسی خاموشی سے بدلا لے گا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. سونپ دو سارا کچھ اس کو، صبر کرو، المنتقم کو سونپ دو. اللہ تمہیں بدلا لینا ہے. جب آنسو بھرے پڑے ہیں، دل پھٹنے کو تیار ہے، غصہ آیا ہے، اللہ تمہیں بدلا لینا ہے اور تو بہترین بدلا لینے والا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب کسی کے لیے بدلا مانگنے کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے نا، تو کسی کے لیے برا بدلا نہ چاہیں. خدا کی قسم برا بدلا نہ چاہیں. بس کہیں اللہ تو بدلا لینے والا ہے نا، تو دیکھ رہا ہے نا، تو رحم کرنا. برا بدلا کبھی نہ مانگے. دل کے 100 ٹکڑے ہوئے ہو نا، کبھی برا بدلا نہ مانگے. خدا کی قسم کوئی ایسے بڑے بڑے گناہ مجھ سے ہوئے ہوں گے جو میں بھول چکی ہوں گی، میرا رب مجھے وہ معاف کر دے گا. برا بدلا نہ اللہ سے مانگے. کتنے غصے میں ہو، کتنے قہر میں ہو، کبھی نہ مانگے. اللہ سے کہیں بے شک تو بدلا لینے والا ہے، میں تجھ پہ راضی ہوں، لیکن اللہ تو رحم کر. بس منتقم کو نہ مخاطب کریے گا. اللہ کا جلال آ گیا نا تو اللہ کی پکڑ سے بھی بچ نہیں سکتا. اللہ کا ایک نام، شاید آخری نام، اگر کوئی رہ گیا تو اللہ ہی مجھے معاف فرمائے. الزار نقصان دینے والا، النافع نفع دینے والا. یہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں، جو لین دین کرتے ہیں، تحفے بھی تو دیتے ہیں، لین دین ہی ہوتا ہے. اب تحفے دیے تھے بڑے اچھے، آگے ماڑے ضرر تو پہنچا نا، نقصان تو ہوا نا. اس نقصان کو کیا سمجھ کے برداشت کریں؟ تقسیم اللہ کی تھی نا. اللہ نے میرے لیے اچھا نہیں لکھا تھا، اس بندے کے ذریعے مجھے برا مل گیا، کوئی بات. النافع بھی وہ ہے، میں نے تو کسی کو دیا ہی کچھ نہیں تھا اور مجھے بڑے بڑے تحفے آ گئے. میں تو اس قابل ہی نہیں تھی، میری ضرورت کی چیز مل گئی، بغیر ضرورت کے اضافی آ گیا. اللہ کی تقسیم، اس نے نفع دیا ہے، وہ نفع دینے پہ قادر ہے، وہ نقصان کروانے پہ قادر ہے. جو دیا اسی نے دیا، جو عطائیں اس کی، جو رضائیں اس کی ہیں. لوگوں کے نقصان دینے پر لوگوں کو نہ کوسے. اللہ نے لوگوں کو میرا امتحان بنایا ہے. امید تو ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے ناموں کو ہم نے جاننے کی کوشش کی. المقسط، انصاف کرنے والا، بڑے اچھے انصاف کے ساتھ تول ناپ کے دیتا ہے جس کو جو دیتا ہے. بیٹیاں دے رکھی ہیں، بیٹا نہیں ہے، اسی کا انصاف ہے. وہ جانتا ہے اولاد نہیں دی ہوئی، اس پہ راضی ہو جائے. یہ اسی کا تقاضا تھا. اب آگے اللہ کا نام جو آخری نام ہے ناموں میں، ذوالجلال والاکرام. جلال کا لفظ بزرگی سے، عظمت سے، اور اکرام کا لفظ عزت والا، عزت والا. وہ یا ذوالجلال والاکرام کے نام سے پڑھ کے ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے.
یا ذل جلال والاکرام کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اس دعا، اس نام کو پکار کے اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے، کیونکہ وہ بزرگی والا اور وہ عزت والا، وہ اکرام دینے والا ہے۔ ذوال جلال والاکرام میں عزتیں دینے کی صفت پائی جاتی ہے۔ وہ کریم ہے، وہ اپنی ذات میں کریم ہے، وہ اکرام دیتا ہے، وہ دوسروں کی عزتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، دعا سے پہلے یا ذل جلال والاکرام کے الفاظ کو لازم پکڑ لو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب ہاتھ اٹھاؤ یا ذل جلال والاکرام کہہ کے دعا مانگو۔ اللہ کی جلال اور شان و شوکت کو ہم صرف الفاظ میں ناپ اور توڑ نہیں سکتے، ہم ان کا احاطہ اپنی زندگی میں کسی بھی ممکن صورت میں مکمل نہیں کر سکتے۔ ہم تو صرف اس کے علم کا اتنا سا حصہ پاتے ہیں جتنا چڑیا سمندر سے ایک قطرہ پانی کا اٹھا لاتی ہے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی شان، اللہ رب العزت کی ساری تعریف اور توصیف ہماری محدود عقلیں اس کو اس درجے پر نہیں پا سکتی جس درجے کے مطابق اللہ نے اس کو کائنات میں پھیلا رکھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں چند منٹ میں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ان سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے ننھے نام کے معنی ہم نے جاننے کی پوری کوشش کی۔ اس کوشش کے اندر جو کمیاں رہ گئیں وہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، اور جو ہم نے جتنی کوشش کی اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اب ہماری زندگی میں ان ناموں کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں، ان ناموں کی کچھ تاثیریں ہوتی ہیں، کچھ فائدے ہوتے ہیں جو ہمیں حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کا ایک نام ہے الحکیم، حکمت سے بھرا ہوا، فل آف وزڈم۔ اس حکمت کے ذریعے میں نے اور آپ نے سیکھنا کیا تھا؟ تقدیر پہ راضی ہونا سیکھنا تھا۔ اگر ہم الحکیم الحکیم پکارتے رہیں، اللہ حکمت دے دے، تو حکیم ہے حکمت دے دے، اور کوشش نہ کریں کہ عملی طور پر زندگی میں اس کی حکمت سمجھ میں آئے، اگر عملی طور پر کوشش نہ کریں تو یاد رکھیں پھر یہ وہی جائے گا، بس نام ہی رہ جائے گا۔ ناموں سے صرف وظیفے نہیں کرنے، اس کے امپیکٹ کو زندگی میں شامل کرنا ہے۔ ایک ایک نام کو دیکھنا ہے، اس صبر کرنے والے سے میں نے صبر کرنا سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا؟ اس حکمت والے سے میں نے حکمت مانگنی تو سیکھ لی ہے، تو کیا میں نے اس حکمت کو جانچنا سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا؟ اگر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہماری زندگی میں حکمت کو نہیں سمجھا پایا تو ہم تو بڑے محروم رہ گئے۔ عقل کام کرتی تھی، چلتی ہوئی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ ہماری سب کی زندگیاں چل رہی ہوتی ہیں، بڑے اچھے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اچانک ہماری بھی زندگی میں ایک سوراخ آ جاتا ہے۔ اس اچانک سوراخ کو جیسے حضرت موسیٰ نہیں سمجھ پائے، جیسے اس کی حکمت نہیں جان پائے، ایسے ہی میں اور آپ اچانک آنے والے حادثے کو قبول نہیں کرتے۔ اس حکیم سے یہ مانگنا ہے، اللہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، مجھے نہیں پتا چل رہا، اچانک ہستی بستی زندگی میں یہ اچانک مصیبت کہاں سے آ گئی، کیسے میری زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی، کیسے میں بکھر کے رہ گئی۔ اللہ کوئی وجہ ہے، میں نہیں جان پا رہی، مجھے نہیں پتا، اللہ میرے اس امتحان میں مجھے کامیاب کر دینا، یہ مانگنا ہے رب سے۔ ہمیں اپنی زندگی میں یہ جاننا ہے، اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ سوچ لیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا سفر کیوں کروایا؟ کیسا سفر؟ مصیبتوں کا سفر، غموں کا سفر۔ غور تو کریں، اگر آج میں اس دنیا میں بے سہارا ہو گئی ہوں، اللہ نے اپنے نبی، اچھا اس سوال کا جواب یہاں سے شروع کرتے ہیں، اس کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ انبیاء، نبیوں میں سب سے محبوب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا،
پھر ان سارے نبیوں کی زندگی کو ذرا پڑھ کے دیکھیں، پیارے نبی محبوب نبی کو سب سے زیادہ آزمایا، پھر بھی اللہ کی محبت کی ابھی کوئی سمجھ میں آنے کی ضرورت باقی ہے؟ سب سے زیادہ محبوب نبی ہے، سب سے زیادہ آزمائے ہوئے، پیدا ہوتے ہیں ماں کی گود سے نکال کے دایا حلیمہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ابھی دایا حلیمہ سے 4 سال میں محبت ان سے جڑی تھی، دل چیرا، وہ ڈر گئی، اٹھا کے ماں کے پاس لے گئی۔ ماں اس وقت نہیں تھی، دایا حلیمہ سے انسیت تھی، کیونکہ ماں کو دیکھا ہی نہیں تھا 4 سال۔ 4 سال کے بعد ماں کے پاس آئے، 2 سال میں انسیت جڑی، تعلق جڑنے لگا، 6 سال میں ماں دنیا سے چھین لی اللہ نے۔ نعوذ باللہ، کیا ضرورت تھی اس وقت ماں کو 6 سال کی عمر میں لے کر جانے کی؟ اللہ جانتا تھا، اللہ کی تدبیریں اور حکمتیں۔ 6 سال میں ماں چلی گئی، باپ دادا کے پاس رہنے لگ گئے۔ دادا سے اتنے شائع تھے، اتنے اپنی ذات میں گم رہنے والے تھے، جلدی سے فری نہیں ہوتے تھے، ذرا 2 سال لگے دادا سے جڑنے لگے، 8 سال میں دادا وفات پا گئے۔ ہر سہارا جب رب چھینتا ہے، ہم سے تو ایک چھینا جاتا ہے تو زندگی بھر نہیں بھولتے، اللہ نے اپنے نبیوں سے پل پل سہارے چھینے۔ ان سارے سہاروں کو چھین کر اللہ نے نبی سے کیا کہا؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، صرف میرا سہارا پکڑنا، صرف مجھ سے محبت کرنا، صرف مجھ سے تعلق بنانا۔ ہمیں اپنی زندگی میں ضرورت ہے پین کو سمجھیں، درد کیوں ہوتی ہے، دل کو درد سے اللہ کیوں آشنا کرتا ہے، اللہ کیوں تکلیف دیتا ہے، اللہ تو ہمیں یہ حکمتیں دے دے۔ اللہ کے فیصلے قبول کرنے آ جائیں گے، خدا کی قسم زندگی آسان ہو جائے گی۔ عمران خان کی والدہ کینسر سے نہ مرتی، کینسر ہاسپٹل نہ بنتا پاکستان میں بنتا ہی نہ۔ اللہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہے، تمہیں کھڑا کرنے کے لیے، تمہیں طاقت دینے کے لیے، وہ جو تم سوئے پڑے تھے تمہیں جگانے کے لیے اللہ نے تمہیں مصیبت میں ڈالا، اور تم بیٹھ کے رو رو کے غم منا کے اپنی طاقتوں کو اور مسخ کر رہے ہو۔ بس یہاں سے انسان کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے عروج دینے کے لیے مصیبت دی، تم اور زوال کا شکار ہو گئے۔ یہ فرق ہے انسان کی سوچ کا۔ اللہ نے ترقی دینے کے لیے آزمایا تھا، تم زمین کی طرف جھک گئے۔ اسی طرح جس رب کو سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں، انعام میں، کہ زمین پر کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ میں اور آپ تھکے پڑے ہیں، راتوں کی نیندیں، دن کے دورے، رات کی تراویحاں، وہ سحریاں، وہ افطاریاں، کیا میری تھکن سے رب ناواقف ہے؟ میرے ایک ایک پل سے اللہ ناواقف ہے؟ اور میں کہتی ہوں، میں پھر بھی روئی جا رہی ہوں، اللہ میرے آنسوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی مجھے کنارہ مل نہیں رہا۔ پھر اللہ کے نبی کے اس قول کی ہم نے کیا لاج رکھی کہ اللہ کہتے ہیں تمہیں اپنی کوتاہیوں، کمزوریوں اور جو نہ ملنے والی محرومیاں ہیں ان کے بدلے اگر تم اپنی آنکھ سے دیکھ لو تو خدا کی قسم تم کہو کہ میں کبھی اس محرومی سے نکلوں ہی نہ۔ اللہ کہتے ہیں نبی قرآن میں نے تجھے یتیم پایا تو میں نے تجھے بلند نہیں کر دیا، میں نے تجھے بھوکا پایا میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا، میں نے تجھے امی پایا تو ان پڑھ تھا، میں نے علم کے سارے رستے دروازے تم پر نہیں کھول دیے۔ یہ سب کچھ اللہ دے رہا ہے۔ 99 صفات تو ہم نے پڑھی ہیں، اللہ کے 3000 سے زیادہ نام ہیں، 3000 سے زیادہ نام ہیں۔ اللہ کے ناموں کی صفات کی گنتی نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی شکر ہے رب تعالیٰ تو نے کہا جس نے 99 نام یاد کر لیے تو اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اگر تو کہتا جس نے سارے نام یاد کیے، ہمیں تو آدھی زندگی اس کے ناموں کے معنی جاننے اور یاد کرنے میں صرف ہو جاتی۔ حافظ قرآن آسانی سے بن جاتے، حافظ اللہ کے ناموں کے حافظ کم ہوتے۔ اللہ نے مشکلوں میں نہیں ڈالا۔ اللہ کی اتنی صفات جاننے کے بعد بھی ہمیں کچھ چاہیے۔ یاد رکھیں وہ دل جو کچھ پانے پر تشفی پاتے ہیں ان کو صرف اللہ پر یقین کی کمی ہے، بس اس دل کو
تشفی تب ملے گی جب اس کو کوئی غذا ملے گی. اس کو نہیں پتا اللہ کا تو نام ہی کافی ہے. اللہ تو میری غذا بن جا, اللہ تو میرے دلوں کی شفا بن جا, اللہ تو میری روح کا سکون بن جا. ہم جو پڑھتے ہیں نا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, اللہ کی محبت نہ میرے لیے کافی نہیں ہو رہی, میں یہ دعا بھی مانگی سکتی ہوں اور میں پھر پریشان رہتی ہوں. غموں سے نکلیں, اللہ پر راضی ہونا سیکھیں, اللہ کی ذات پر خوشیاں منائیں. کبھی ہم نے ایک ایسا سجدہ ہی کیا ہو, اللہ تیرا شکر, تو نے جو کمیاں بیشیاں رکھی اللہ تو نے اپنے نام سے جوڑ رکھا ہے. اس کائنات میں کسی کو کسی بڑے وزیر مشیر کا گھر جانے کو مل جائے تو اس بندے کے پاؤں زمین پہ نہ ٹکے. اللہ تو نے اپنے گھر جانے کا رستہ, تو نے آوازیں, تو نے رستے, تو نے رہنمائیاں, تو نے منزلیں, اللہ تو نے اپنی ذات میرا منزل بنا دی ہے. اللہ تو اتنی عظیم ذات ہے, تو اپنے آگے جھکنے دے رہا ہے, تو اپنے لیے چلنا دے رہا ہے, تو اپنے لیے بلا رہا ہے. تیرا شکر ہے ربا کہ تو نے اپنی تعریف اور توصیف کے قابل ہم جیسی گنہگار بندیوں کو بنا رکھا ہے. اللہ اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو آج اس دنیا میں آپ نہیں میں خود کتنی گری ہوئی ہوتی, کتنی حقیر ہوتی, کوئی مجھے نہ جانتا ہوتا, کسی کو پتا نہ ہوتا, اور میں اپنی مرضی کی زندگی گزار کے کتنی بے سکون ہوتی. اللہ صرف تیری رحمت, تو نے اپنے سے جوڑ کے اس تن کے اس ذرے کو کیا سے کیا بنا دیا. کبھی اس بات پر بھی تو شکر ادا کرے. اللہ تیرا نام نہ ہوتا تو خدا کی قسم اپنی زندگی کے ماضی پہ نظر دوڑائیں, اپنے باپ کو یاد کریں, ماں کو, بہن بھائیوں کو, بچپن اور جوانی کو یاد کر کے دیکھیں. کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہو جس میں آپ کہیں کہ واہ یہ کمال تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. شکر ہے اللہ کریم کہ تو نے اپنا نام, اپنی نسبت, اپنی ایسوسیشن, اپنا تعلق دے دیا. تو اگر مجھے نہ جوڑتا تو میں تو اس زندگی میں رل رل کے ضائع ہو کے فنا ہو جاتی. اللہ, اور جب تک ہمارے دل اس شکر پر راضی نہیں نہ ہو جاتے پھر ہمیں کائنات کی کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی. کیسے ہم نے اس آیت کو دن رات پڑھ پڑھ کے بھلایا ہوا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کہتا ہے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے, اور میرا آپ کا اطمینان نہیں نہ مل رہا, اس کا مطلب ہے ذکر ہی نہیں صحیح ہو رہا. اللہ کے قول سچی ہے, میں جھوٹی ہوں. نبی نے فرمایا تھا نا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے, اللہ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا, شفا شہد میں ہے. تیسری بار اثر ہوا, ہم زندگیاں گزار دیں, ہمیں 10 زندگیاں اور مل جائیں, پھر ہم اللہ سے جڑیں گے. اور اللہ یہ سوال نہیں کرتے قرآن میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, تم اللہ کی باتوں کے بعد اب کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ کے ناموں کو جان لینے کے بعد کس چیز پر تمہارا ایمان اللہ پر بڑھے گا؟ ضرورت ہے اس بات کو سوچنے کی. حضرت خالد بن ولید نے بستر مرگ پر لوگوں کو بلا کے کہا تھا, لوگوں آؤ دیکھو دیکھو, اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو تم خالد کو زندہ نہ پاتے. حضرت خالد بن ولید کے ناخن اور اس پور سے لے کر پاؤں تک ایک ایک جگہ پر تلوار اور تیر کے نشان تھے, زخم اور کٹ لگے ہوئے تھے. کہتے موت میدان جنگ میں نہیں ہے, میں آج مر رہا ہوں, آج مجھے موت لگتا ہے, مجھے اللہ اٹھا کے لے کے جانے والا ہے, لیکن دیکھ لو اگر خالد آج بھی جی رہا ہے تو اللہ کی اس بات کو مان لو کہ موت میدان جنگ میں نہیں ہے. یقین کی ضرورت ہے. آج ہم آخری بات یہاں سے ختم کرتے ہیں, اس حدیث کو جس سے ہم نے بات شروع کی تھی. جس دن ہم نے اللہ کے 99 نام پڑھنے شروع کیے تھے, سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی, مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو 99 نام اللہ کے یاد ہو جائیں وہ ان کے معنی سمجھ لے, اللہ کے پاس اس کے جنت کے جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آج اسی حدیث پر اختتام کرتے ہیں. احصا, یہ جو لفظ ہے نا, اللہ نے عربی, دراصل حدیث کے لفظ عربی میں ہوتے ہیں نا, ہم اس کو اردو میں پڑھتے ہیں, ہم نے پڑھا یاد کر لیں.
اللہ نے فرمایا احصا من احصا، جس نے احصا کر لیا. اب احصا کو سمجھتے ہیں. 5 معنی لفظ احصا کے. نمبر 1، جس نے احصا کیا، مراد جو اللہ کے 99 ناموں پر ایمان لے آیا. پہلا ہی سوکھا کام. جو اللہ کے 99 ناموں پر ایمان لے آیا، جنت اس کے لیے اس ایک عمل سے کافی ہو جاتی ہے. نہیں بڑے بڑے پاپڑ بیلے، نئی باتوں کے ریاستوں کے پہاڑ بلند کیے، تب بھی جنت پکی ہے جس نے 99 ناموں پر ایمان لایا. احصا کا دوسرا معنی یاد کرنا. جس نے صبح پڑھے، شام پڑھے، پکارے، مانگے. احصا. احصا کا تیسرا معنی ان کو سمجھنا، ان کو سمجھنا جیسے ہم نے کوشش کی. اس کا چوتھا معنی ان ناموں کے ساتھ پکار پکار کے دعائیں مانگنا، اللہ سے دعائیں مانگنا. احصا کا پانچواں معنی اپنی زندگی میں اس کے ناموں کو شعور سے سمجھ کے اپنی زندگی میں شامل کرنا، اور صبور سے صبر لے کر، الحکیم سے حکمت لے کر چلنا، القدوس سے خالص اور پاکیزہ رہنا سیکھ لینا. یہ ہے اپنی زندگی میں شامل کر لینا. اللہ کے مالک ہونے سے کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہے کہ ہم جگہ جگہ چیزوں کے مالک بنے؟ کیا یہ تبدیلی آ گئی ہم نے اس مالک کو، اس ملیک کو، اس بادشاہ حقیقی کو سونپ دیا سب کچھ. اس رحیم سے ہم نے رحم کرنا سیکھ لیا. ہماری سینس آف ریسپانسبلٹی، ذمہ داری زندگی میں بڑھ گئی ہے کہ ویسی کی ویسی ہے. ہم نے اللہ رب العزت کی متکبر کی شان کو جان کے پراؤڈ کرنا، فخر کرنا چھوڑ دیا. الکبریاء ردائی والعظمت وزاری. کیا اس کے بعد ہم میں ہمبلنس آ گئی ہے؟ ہم اللہ کے آگے اتنے جھک گئے ہیں جتنا جھکنے کا حق تھا؟ کیا ہم نے اللہ کو بصیر جان کر کہ وہ دیکھ رہا ہے اپنی تنہائیوں میں، اپنی باتوں میں، اپنی چال چلن میں کوئی تبدیلی پیدا کر لی ہے؟ یہ کیمرہ لے کے ایک بچی پھر رہی ہو میرے اوپر، اور میں یہاں بیٹھی ہوں، میری مووی بن رہی ہو. میں ایسے کبھی نہ بیٹھی ہوں. میں دوپٹے کو بھی سیٹ کروں، میں خود کو بھی دیکھوں، اپنا ایک بچہ تصویر کھینچ سے لگتا ہے کتنا کھڑے کرو، ابھی میں ایسے کھڑے ہو جاؤں، ایسے ہو جاؤں. اللہ بصیر مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اپنی تنہائیوں میں، اپنی مجلسوں میں اللہ کے دیکھنے کے قابل ہوتی جا رہی ہوں. یہ 5واں مرحلہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. اللہ سن رہا ہے، جو الفاظ بولوں گی، جو بکوں گی، اللہ سن رہا ہے. کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی اس رب کے سامنے. اس کو شامل کرنا ہے. اسی طرح اپنے دل میں جب حاجت ہو، اللہ کو پکارنا ہو، تو سمجھ بوجھ کر پورے شعور سے، پورے ایمان سے اللہ کے اس نام کو پکاریں. یہاں تک علماء کہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں، دعا کرنی بھول جائیں، صرف اللہ کی اس صفت کو پکارتے جائیں، بغیر مانگے مل جائیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وما علی الا البلاغ المبین. آمین یا رب العالمین.